بیچارے کو دیکھا تو میں بولا میری زندگی کی یہ پہلی دعوت ہے جو بچے کی دعوت پہ تقریر کرنے اتنی دور آ گیا ہوں، ہندوستان کے بارڈر پہ آ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ حالانکہ اب یقین مانیے جب میں ایئرپورٹ میں انٹری لیا، کیونکہ مسلسل ہر رات بیان اور نیند نہیں ہو رہی میری، تو آج کیونکہ میں گھر جا کے کل رات میں کرناٹک میں بیان تھا، گھر جا کے بمشکل 2 گھنٹے سویا فجر کی نماز کے بعد، اور پھر اس کے بعد ایئرپورٹ کے لیے مجھے اٹھنا پڑا۔ 6 بجے سویا، 8 بجے نیند سے اٹھ گیا۔ جب ایئرپورٹ پہنچا، اللہ گواہ ہے میں 1 منٹ کے لیے بھی طبیعت نہیں چاہ رہی تھی کہ میں 2 قدم اور آگے بڑھوں، اتنی طبیعت تھکی ہوئی تھی۔ مگر یہ بچے کی محبت میں بولا کچھ بھی ہو جان دو، آج جانا ہی جانا ہے بول کے زبردستی جا کے فلائٹ میں بیٹھ گیا، زبردستی۔ اگر یہ بچے کی دعوت نہیں رہتی، کیونکہ یہ اتنی محبت سے اتنی پیار سے بات کرا، میں تو بچے کا تصور اتنی کون ہے کہ بیچارہ مولانا سمجھ رہا ہوں میں، تو میں بولا بھائی بیچارہ اتنی محبت سے دعوت دیا اور اتنا لگا ہوا ہے پیچھے، ہر 2 دن کو 4 دن کو حضرت آ لینا، حضرت آ لینا، حضرت دم کر دیا بیچارہ۔ تو آپ یقین مانیے اللہ تعالیٰ اس کی محبت کی لاج رکھ لیا۔ فلائٹ میں جا کے سویا، الحمدللہ طبیعت پوری فریش ہو گئی۔ مگر پھر ایک امتحان آ گیا کہ اب وہ ایئرپورٹ سے نکل کے، کلکتہ ایئرپورٹ سے ہاوڑا ریلوے اسٹیشن پہنچنا، اور پوری دنیا کی ٹریفک کلکتہ میں ہے، اس کے اندر وہ بیچارہ کار والے کو ارے بھگا بھائی تو بھگا، کیا کرتا کر، ٹکر مارتا مار، کیا کرتا، پہلے ہی ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ ریلوے اسٹیشن میں بیچارے وہ جو ماسٹرز ہیں ریلوے اسٹیشن کے، وہ بیچارے اپنے چاہنے والے ان لوگوں کو کالا کرا، بھائی میں آ رہا ہوں۔ ایک ماسٹر صاحب گیٹ کنے ٹھہرے ہوئے، ایک جنے گاڑی کو رکا کے ٹھہرے ہوئے، ٹرین رکا دیے 3 منٹ تک، وہ بھی شتابدی 3 منٹ رکی آج، ورنہ گیا تھا آج کا جلسہ۔ مگر ان لوگ نیچے اترے بعد ریلوے اسٹیشن پہ بولے ہم لوگ اور ایک ٹکٹ بنا کے رکھے تھے، بولے اتنے ہوشیار لوگ ہیں ان لوگ بھی۔ پھر اس کے بعد جو ٹرین میں سویا ماشاءاللہ تقریباً جو ہے ان لوگ آ کے دستک دے کے اٹھا، حضرت آ گیا مالدہ، بولے تو اٹھ کے نیچے اترا۔ بہرحال بڑی آزمائش کے ساتھ آج جو ہے آپ کی محبت میں پہنچا ہوں، بہت آزمائش کے ساتھ۔ ایک تو طبیعت اجازت نہیں دے رہی تھی، دوسرا جو ہے نیند کی بہت ہی زیادہ دنوں سے، کئی دن سے نیند نہیں ہوئی تھی، مگر آج الحمدللہ پھر ٹرین ملنے کا بڑا مسئلہ تھا۔ بہرحال الحمدللہ سارے سفر طے کیا، اور اللہ کا حکم ہے اس کے حبیب کے صدقے میں آپ کی محبت میں آ گیا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ کانفرنس جو ہے عقائد اہل حق، تو انشاءاللہ اسی عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آپ انشاءاللہ العزیز آج کی مجلس سے ایک بہت اچھا پیغام آپ یہاں سے لے کر جائیں گے۔ دیکھیے پہلی بات آپ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جتنے میرے بھائی مرد حضرات بوڑھے جوان بیٹھے ہیں، اچھا یاد رکھ لے، اہل سنت والجماعت کا کسی بھی جماعت سے نماز کا اختلاف نہیں ہے، نماز کا اختلاف۔ اگر کوئی آدمی یہاں ہاتھ بن کے نماز پڑھتا ہے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، تیری مرضی بھائی، کانتوں بھی رکھ لے، تیری پراپرٹی ہے، نہیں، اس کا ہاتھ ہے بھائی، انہیں یہاں تو بھی رکھ لیں دے، یہاں تو بھی رکھ لیں دے، اپنے کیا کرنے کا اس سے؟ اللہ اکبر، اس کی مرضی ہے، ہمارے کو کیا ٹینشن ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا؟ اس کی مرضی ہے۔ اب کئی لوگ ایسے ہیں داڑھی چھوڑے ہوئے، یہاں سے لے کے یہاں تک چھوڑے ہوئے، گھٹنے تک، ہم بولے نیچے تک چھوڑ پوری، اور ہمارے کو تیری داڑھی سے کوئی اختلاف؟ تیری مرضی، خبر میں اللہ تے کو پوچھیں گا، تو جواب دینے والا، اللہ احمد نقشبندی کو نہیں پوچھیں گا انہیں اتنی بڑی داڑھی کہیں کو چھوڑا تھا بول کے۔ ہمارے کو کسی کی داڑھی سے بھی اختلاف نہیں ہے، کہاں تک چھوڑتا چھوڑ لے رے بڑے بھائی، چوٹی ڈال لے اس کو، ہم کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم کو کسی کے جو ہے 4 مہینے تک اپنے گھروں کے باہر رہنے سے بھی ہمیں کوئی اختلاف، 4 مہینے کیا پوری زندگی کے واسطے چلے جا تو، ہمیں کوئی اختلاف؟ بولیے۔ اور یار یہ ٹھنڈے باتاں نہ کوئی یار، ذرا تم لوگ اگر بولیں گے تو میں تم کو ایسی باتیں سناؤں گا، تم لوگ آج کے بعد سے لے کے مرنے تک پکے کلیمی بن کے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں کسی کے اپنے گھروں کو چھوڑ کے 4 مہینے چلے جانے پر بھی اختلاف نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے۔ ہمیں جاؤ بھائی کیا کر رہا ہے کرو، تمہاری مرضی، تمہارا کو جو صحیح دکھ رہا تم کرتے جاؤ۔
پھر پوچھے حضرت پھر یہ اختلاف کہاں ہے؟ یہ سنی وہابی، یہ سنی اہل حدیث، یہ سنی جماعت اسلامی، یہ سنی اور دیگر فرقوں کا جو اختلاف ہے، آخر یہ اختلاف کیا ہے؟ اس اختلاف کو سمجھنا آپ کو ضروری ہے۔ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے آپ کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوئی گی، جب تک آپ نہیں سمجھیں گے حق اور ناحق کی تمیز آپ کو نہیں ہوئی گی، جب تک آپ یہ اختلاف نہیں سمجھیں گے آپ حق پہ ہے یا نہیں ہے آپ صحیح ڈیسیشن نہیں لے سکیں گے۔ سنو، ہمارا اختلاف نہ کسی کی نماز سے ہے، نہ کسی کی زکوٰۃ سے ہے، نہ کسی کے روزے سے ہے، نہ کسی کی تلاوت سے ہے، نہ کسی کی داڑھی سے ہے، نہ کسی کے ٹوپی سے ہے، نہ کسی کے شملے سے ہے۔ ہمارا اختلاف خدا کی قسم بس ایک بات پہ ہے کہ اہل سنت والجماعت سب کچھ تو برداشت کر سکتی ہے مگر خدا کی قسم مصطفیٰ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم نبی کی گستاخی برداشت، ذرا زور سے بولیے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارا نبی صرف نبی نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے۔ انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں، ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے یہ۔ حضور ہماری جان ہے، جان۔ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہمیں حضور کی ذات ہے، ہماری اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہمیں حضور کی ذات ہے، ہمارے کاروبار سے زیادہ عزیز ہمیں حضور کی ذات ہے، ہمیں تجارت سے زیادہ عزیز حضور کی ذات ہے، بیوی بچوں سے زیادہ عزیز حضور کی ذات ہے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ عزیز اللہ کے بعد اگر کوئی معزز، محترم، عظمت والا، رفعت والا، شان والا ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے تو اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی، عورتوں کو بھی آ گئی؟ ہاں، ویری گڈ۔ ایک عورت بولی بیچاری آ گئی بلکہ، سبحان اللہ۔ اب مسئلے کو سمجھو۔ تو بولے ہو کے مول صاحب آپ اگر حضور کو چاہ رہے تو چاہو مگر ان سے اختلاف کہیں کو ہے۔ سنو، یہ لوگ حضور کے علم غیب کا انکار کرتے اور ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ حضور کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح ہے، ہم اتنی بڑی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہتے ہیں۔ میں کوئی آپ کو 100 سال پرانے باتیں نہیں سنا رہا ہوں۔ آج انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں بیٹھ کر جو کتاب پڑھی ہے، لوگوں کو سنائی ہے، لوگوں کو اس کی اپنی دین کی طرف بلایا ہے، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ میرے کو ان پڑھ بولے تو میں آپ کا کام پچھان دیتا ہوں، نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ میرے کو بلائے مولانا ہے بول کے بلائے، علامہ ہے بول کے بلائے، پیر صاحب ہے بول کے بلائے، سند یافتہ ہے بول کے بلائے، ایک جامعہ سے پڑھے ہوئے بول کے بلائے، قرآن حدیث کے جاننے والے ہیں بول کے بلائے، آپ جو ہے میرے کو بلائے کچھ ہے بول کے بلائے، مگر ہمارے ناظم صاحب بولے اب آپ کے سامنے ایک ان پڑھ کا خطاب ہوگا، بولے تو میں ناظم صاحب کی نڈی مت دیتا ہوں۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ بولو کیوں صاحب؟ میں 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا غلام، میں اپنے آپ کو ان پڑھ نہیں سن سکتا ہوں، تو پھر میں جس کا کلمہ پڑھ کے میں مومن بنا ہوں، جس کی حدیث پڑھ کے میں عالم بنا ہوں، میں اس نبی کو ان پڑھ کیسے کہوں جس کو رب نے یؤتی الحکمت کہہ کر بھیجا ہے، جس کو رب نے معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے، جس کے بارے میں رب کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن، پڑھنے والی ذات محمد کی ہے، پڑھانے والی ذات خالق کائنات کی ہے۔
زندہ آباد. ہمارا اور یہ بازو والوں کا اختلاف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹوپی، کرتا، پیجامہ، پینٹ، بشرٹ، چڈی، بنین کا اختلاف نہیں ہے. ہمارا اور ان کا اختلاف نبی کی گستاخی پر ہے. یہ بات کو سمجھو. اور نبی ایمان ہے. اگر میں گستاخی کو برداشت کر کے خاموش بیٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان بھی کمزور ہے. گستاخی کو برداشت نہیں کرنے کا نام ہی ایمان ہے. اسی لیے یہ اپنے جلسے کر کے گستاخیاں کرتے ہیں، ہم اپنے جلسے کر کے ظالموں کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں. یہ جلسہ کرنا ہمارے مومن ہونے کی علامت ہے. یہ ہمارے ایمان کی پہچان بن گیا ہے، تاکہ یہ شرارت کرتے جائیں گے اور ہم شرارت کا جواب دیتے چلے جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اختلاف ہے. ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، سب سے ایک سوال ہے. ایک بچہ مالدہ کا اپنے گھر کے باہر نکلا. نکلنے کے بعد محلے کے ایک بزرگ، ایک بوڑھے شخص اس کو راستے میں ملے. مل کے بولے میاں تیرا باپ بڑا بدماش ہے، کمینہ ہے، نالائق ہے، دھوکے باز ہے. بولے تو انہیں بولا چچا میں آپ کو برداشت کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو بولے ہو میرے باپ کو بولتے چلے جائیں گے، بولتے چلے جائیں گے، بولتے چلے جائیں گے. میں آپ بڑے ہیں بلکہ آپ کی عزت کر رہا ہوں، احترام کر رہا ہوں. آپ مگر اپنی زبان کو لگام دیجئے. اگر اور میرے باپ کو برا بولیں گے تو میں اب اپنے آپ کو بے قابو کر لوں گا اور میں بھول جاؤں گا کہ ایک داڑھی والا بوڑھا میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ میں اپنے باپ کی گستاخی برداشت. ایسا کون کون نہیں بولتے؟ اگر آپ کے ابا کے بارے میں بولے تو ایسا کون کون نہیں بولتے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ، مطلب پورے فرما بردار بیٹے ہیں یہاں پہ. ہاں، تمہارے ابا کو کوئی گالی دیے تو تم اس سے لڑنے تیار ہو گئے. اچھا گالی دینے والا اگر تمہارا ماں مجھ ہوں گا تو آپ بولیں گے تو ماں کا منہ ہے، میرے باپ کو بولوں گا تیرا منہ پھوڑ دوں گا، بولیں گے آپ؟ نہیں، کیونکہ میں اپنے باپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں. میرا باپ میرے لیے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. میرا باپ مجھ سے راضی ہے تو میرا خدا مجھ سے راضی ہے. میرا باپ میرے لیے معزز و محترم، عزت والا، عظمت والا ہے. میں اپنے باپ کے خلاف کوئی گالی گلوچ یا بد کلامی یا بد زبانی برداشت، زبان درازی کو برداشت نہیں کر سکتا. ارے ذرا سوچو اے مسلمانوں، ہمارے باپ کے بارے میں کوئی بولے تو ہم برداشت نہیں کریں، جبکہ ہمارے باپ گنہگار ہے، ہمارے باپ سے خطا بھی ہوئی ہے، ہمارے باپ سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے باپ سے جو ہے نمازوں کا چھوڑنا ہوا ہے، ہمارے باپ سے قرآن کی تلاوت سے محرومی بھی ہے، ہمارے باپ کوئی فضیلت والے نہیں ہے، ہمارے باپ کوئی نبی نہیں ہے، ہمارے باپ کوئی ولی نہیں ہے، ہمارے باپ کوئی جنتی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ویسے باپ کے بارے میں اگر کوئی بد کلامی کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. مگر اللہ نے جس کو اپنا حبیب بنا کر پیدا کیا ہے، جس کو اللہ نے صاحب قرآن بنا کر پیدا کیا ہے، جس کو اللہ نے مالک جنت مختار کائنات بنا کر پیدا کیا ہے، جس کو رب نے نہ صرف جنتی بنایا بلکہ جس کے خدموں تلے، خدموں صدقے اللہ نے جنت بنایا، جس کے نواسوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے، جس کی بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے اللہ نے، جس کے دیکھنے والے کو صحابی ہونے کا درجہ عطا فرمایا ہے، وہ جس جگہ آرام کرے اس شہر کو اللہ نے حرم کا درجہ دے دیا ہے. اور جو پوری امت کے گناہگاروں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جانے والا ہے. ویسے نبی کے خلاف اگر کوئی بولے تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ کریں گے؟ یہ نہیں کرنے کا نام ہی سنیت ہے. یہ ہے اصل سنیت کا تعارف. نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنا
اور نبی کے خلاف بکواس نہیں سننا، اس کا نام سنیت ہے، اس کا نام سنیت ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، آپ لوگ یہ سوچ رہے ارے بھائی انہیں بھی نماز پڑھ رہا ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں بھی روزہ رکھ رہا ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ دے رہا ہم بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، البتہ انہیں تو مسجد پہ مسجد قبضہ کر رہا، یہاں کی مسجد بھی قبضہ کر لیا، جمعہ مسجد بھی قبضہ کر لیا، انہیں تو اتنے نمازاں پڑھ رہا، پھر ہم لوگ اس کے پیچھے کہیں کو ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے، اس کو کہیں کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کو کہیں کو دوست نہیں بنانا، اس کو رشتہ دار کہیں کو نہیں بنانا، اس کو بیٹی کہیں کو نہیں دینا، یہ ہمارے ذہنوں میں چل رہا۔ اب سنو کیوں ہم اختلاف کرتے ہیں، دیکھو ایک بڑی بات سن لو، اللہ جب جس کو محبوب بنانا چاہتا ہے، بندوں میں محبوب بنانا چاہتا ہے، تو اللہ اس کو اپنے محبوب کا محبوب بنا دیتا ہے، اس کو اپنے محبوب کا عاشق بنا دیتا ہے، اس کو اپنے محبوب کا سچا غلام بنا دیتا ہے، اس کو اپنے محبوب کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ جس کو محبوب بنا لینا چاہتا ہے اس کو اپنے محبوب کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، لیکن اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے، ملعون کرنا چاہتا ہے، جہنمی بنانا چاہتا ہے، اللہ اس کو مسجد سے نہیں روکتا۔ نہیں سمجھے آپ؟ اللہ اس کو مسجد سے نہیں روکتا، اللہ اس کو مدرسے سے نہیں روکتا، اللہ اس کو قرآن کی تلاوت سے نہیں روکتا، اللہ اس کو زکوٰۃ و صدقات سے نہیں روکتا، اللہ اس کو نیکی کے کام کرنے سے نہیں روکتا، اللہ اس کو ٹوپی پہننے داڑھی چھوڑنے سے نہیں روکتا۔ اللہ جب کسی کو مردود و مالعون جہنمی بنانا چاہتا ہے تو اس کو مصطفیٰ کی محبت سے محروم کر دیتا۔ مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی تعظیم، مصطفیٰ کا ادب، مصطفیٰ کا احترام، مصطفیٰ کی محبت اللہ اس کے دل سے نکال لیتا۔ وہ نماز پڑھ کے بھی جہنمی ہے، وہ روزہ رکھ کے بھی جہنمی ہے۔ اب آپ ایک اچھی بات آپ بولیں گے ارے یہ کیسی بات بول دی ہے مولانا، آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن کی آیت میں نے کیا پڑھی؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بروز محشر بعض لوگوں کے چہرے ابیض، سفید، نورانی، چمکدار ہوں گے۔ بعض لوگوں کے چہرے نورانی، چمکدار، سفید، نور والے ہوں گے، اور بعض لوگوں کے چہرے وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، کالے، ڈراؤنی، خطرناک ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا، یہ کوئی ملا کا کلام نہیں ہے کہ لائٹ لے لو، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بعض لوگوں کے چہرے بروز محشر نورانی، سفید، ابیض، چمکدار ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے کالے، ڈراؤنی، خطرناک، دجال کی طرح ہوں گے۔ اب مجھ سے مت پوچھو، یہاں بیٹھے سو علماء سے مت پوچھو، کائنات کے سب سے پہلے مفسر جنہوں نے قرآن کی تفسیر کرنا سکھایا، جو صحابی رسول ہے، رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ کون ہے؟ حضرت نبی پاک کے چچا زاد بھائی، کائنات کے سب سے پہلے مفسر جن کو رسول اللہ نے ترجمۃ القرآن کا لقب عطا فرمایا۔ ترجمۃ القرآن بولے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا ترجمہ عبداللہ ابن عباس ہے بولے۔ ویسی ذات عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کے اس ٹکڑے کا تفسیر کی، تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں بروز محشر جن کے چہرے سفید، ابیض، چمکدار، نورانی ہوں گے، وہ کوئی اور نہیں، وہ اہل سنت والجماعت والے ہوں گے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
بروز محشر جن کے چہرے کالے ڈراؤنی دردناک ہوں گے وہ کوئی اور نہیں، اہل سنت کے علاوہ جتنے ہوں گے ان سب کے چہرے کالے ہوں گے۔ یہ کوئی 14ویں صدی کے مفسر کی تفسیر نہیں ہے جو تم اختلاف کرنے لگو، یہ سرکار سیدنا عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، اور اس پہ صرف سنی لوگ ہی نے لکھے اپنی کتابوں میں۔ یہ آیت کی تفسیر کے تحت اہل حدیث نے بھی یہی ترجمہ کیا، تبلیغی جماعت والوں نے بھی یہی ترجمہ کیا، دیگر مکاتب فکر کے علماء و مفسرین نے بھی یہی ترجمہ، یہی تفسیر کو کوٹ کیا، یہی تفسیر کو کوٹ کیا۔ اب آپ اندازہ کریں، آپ بولے مول صاحب انہیں نماز پڑھ رہا روزہ رکھنا، پھر نماز پڑھے بعد روزہ رکھے بعد اللہ بروز محشر اس کا چہرہ کالا کہیں کو کر رہا؟ بولو بھائی، نہیں، چہرے کالے تو میں نہیں کر رہا نا، چہرے کالے آپ نہیں کر رہے، اللہ کر رہا، کئی کو کر رہا بھائی، پھر انہیں نماز پڑھا، روزہ رکھ رہا، زکوٰۃ دے رہا، حج کر رہا، تبلیغ کر رہا، سب کر رہا، پھر اللہ بروز محشر اس کا چہرہ کالا کئی کو کر رہا۔ قرآن میں کیوں ذکر کرا؟ اللہ اس لیے ذکر کرا، رب فرماتا ہے یہ نماز تو پڑھے گا، روزہ تو رکھیں گا، زکوٰۃ تو دیں گا، حج تو کریں گا، مگر میرے ساتھ میں میرے مصطفیٰ کی گستاخی کریں گا، اور اللہ گستاخی کرنے والوں کو نہ جنت میں جگہ دیتا ہے نہ چہروں پہ نور دیتا ہے، ان کے چہرے بھی کالے ہوں گے اور ان کا حشر بھی جہنم میں کیا جائے گا۔ اسی لیے اس مسئلے کو سمجھنا آپ کو بہت ضروری ہے۔ آپ کو علماء کئی کو بولتے ہیں اہل سنت کی طرف آؤ، اہل سنت کی طرف آؤ، اہل سنت کی طرف آؤ۔ یہاں پر اگر آپ کے 1000 کروڑ گناہ بھی ہیں تو رسول اللہ کے وسیلے سے جب توبہ ہوں گی تو امید ہے کہ وہ معاف ہو جائیں گے۔ غوث پاک کے وسیلے سے، غریب نواز کے وسیلے سے، بزرگان دین کے وسیلے سے، اہل بیت پاک اصحاب اکرام کے وسیلے سے جب دعا ہوں گی امید ہے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا، قوی امید ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ تمہارے سارے 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 گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے تمہارے۔ اے بچوں، کیا ہو رہا بیٹے؟ اے چچورے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے دعا کرو اللہ کی رحمت سے، نا امید مت ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، بشرط کہ تم دل میں مصطفیٰ کی محبت لے کے آؤ، نبی کے غلام بن کے آؤ، نبی کے عاشق بن کے آؤ۔ نبی پہ تم سلام نہیں پڑھتے، نبی پہ تم فاتحہ نہیں پڑھتے، نبی سے محبت نہیں کرتے، نبی کی جو ہے خالی باتوں کو لے لیتے، نبی کی فضیلت کو نہیں لیتے، نبی کے جو ہے طریقے کو لے لیتے، نبی کی شان و عظمت کو قبول نہیں کرتے۔ اگر تم ایسی بدکاریاں کرو گے، اتنی گستاخیاں بے ادبیاں کرو گے تو خبردار اللہ کہہ رہا ہے تمہاری نماز تمہارے منہ پہ پھینک دی جائے گی، تمہارا روزہ تمہارے منہ پہ پھینک دیا جائے گا، تمہاری زکوٰۃ و عبادت تمہارے منہ پہ پھینک دی جائے گی، تمہیں ہرگز اللہ تعالیٰ جنت میں اور اپنی محبوبیت میں جگہ عطا نہیں کرے گا۔ اب ایک مسئلہ اور سن لیجئے، ایک مسئلہ اور سن لیجئے، دیکھو اس کو باہر بھیج دے، اس کو باہر بھیج دے، اٹھا کے۔ تمہیں چپ تھا تمہیں چپ تھا اللہم صلی علی مولانا محمد، جوڑے جوڑے پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی
মাওলানা মুহাম্মদ। বাচ্চাদেরকে ছেড়ে দেন আপনারা, ছাড়েন, আপনারা এক জায়গায় গোছিলেন করেন। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए बोलते हैं थोड़ा बहुत पढ़ लेना, नहीं पढ़े तो ऐसी जिहालत रहती। हाँ जी, थोड़ा तो भी पढ़ना, अखलाई सोता, दीन मालूम है सोता पढ़ना। इतनी प्यारी महफिल में बैठ के जाहिलों के जैसी हरकतें कर रहा। पढ़े लिखे रहे तो ऐसे कामा नहीं करते, जाहिला रहे तो ऐसे कामा करते। सरकार की महफिल है, सरकार की महफिल में हमतन गोश बन के बैठना। परिंदे ऊपर से गए तो उनको महसूस होना कि ये इंसान नहीं पत्थर बैठे हुए हैं, ऐसा बैठना। यहाँ बैठ के नाखूना तोड़ने की भी इजाज़त नहीं है, उंगलियाँ तोड़ने की भी इजाज़त नहीं है, खुजाने की भी इजाज़त नहीं है। सरकार का जिक्र अदब से बैठ के सुनना, क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। उतनी दूर से इतने तकलीफ़ां उठा के हम यहाँ पे आए आपको दीन की बात बताने। आने के बाद आप इन्हें उसको उंगली कर रहा, उन्हें उसको उंगली कर रहा, उन्हें उसको चिचोरापना कर रहा। ऐसे नालायक लोगों की वजह से अहले सुन्नत बहुत कमज़ोर हो गई। चलिए अब आगे सुनिए, अब कोई डिस्टर्ब मत करिए, सुनिए खामोश। तो अब देखो, इब्लीस शैतान कहाँ था? जन्नत में था। जरा बोलो कहाँ था? अब है, अल्लाह निकाल दिया नहीं? हाँ, पूरों को मालूम है। हाँ, वेरी गुड, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उसको जन्नत से निकाल दिए, उन्हें गया नहीं जन्नत से, अल्लाह ताला निकाले उसको। जिब्रील अलैहिस्सलाम लात मारे उसको, निकाल बोल के मरदूद कर दिया उसको। फखरुज फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमा, पस निकल जा हमारे दरबार से, हमने तुझे मरदूद कर दिया और क़यामत की सुबह तक तुझ पर लानत। अल्लाह ताला मरदूद करके जन्नत से निकाल दिया। कहां था? जन्नत में था। क्या करता था? अल्लाह की इबादत करता था। और क्या करता था? फरिश्तों को तालीम देता था, मुअल्लिमुल मलाइका था, फरिश्तों का उस्ताद था। और इतना बड़ा दर्जे का आलिम था, इतना बड़ा दर्जे का आलिम था, एक झूला ऐसा झूला तो 70,000 फरिश्तों को पढ़ा देता था। इतना बड़ा आलिम था। अब जरा आप गौर करो, जब बैठता था तो अल्लाह के अर्श को, अर्शे इलाही को टेका लेके बैठता था। इतनी बड़ी शान का मालिक था। मगर अल्लाह ताला वैसे शान वाले को, जन्नत में रहने वाले को, इल्म वाले को, इबादत गुजार को, मुत्तकी को, परहेजगार को अल्लाह मरदूद करके, मलून करके जन्नत से निकाल दिया। क्यों निकाला? मसले को समझो, आखिर क्या बात थी, अल्लाह ने क्यों निकाला? क्या जिना करा था? बोलो जी। चोरी करा था, शराब पिया था, जोरू को मारा था, भगोने बिस्तरे ले लेके गायब हो गया था? नहीं। फिर काई को अल्लाह उसको निकाला? अल्लाह के महबूब की बेअदबी करा, अल्लाह के महबूब की गुस्ताखी करा। अल्लाह को पसंद नहीं आया, बोले मेरे दरबार में रह के मेरे महबूब की बेअदबी करता, मेरे दरबार में मेरी जन्नत में रह के मेरे महबूब की गुस्ताखी करता, अल्लाह की बात का इनकार करता, अल्लाह की नाफरमानी करता, ताज़ीम नहीं करता, अकड़ जाता। अल्लाह को कहने लगा, ए अल्लाह तू कहे तो जमीन के जर्रे जर्रे पे तेरे को सजदा करने तैयार हूं, मगर मौला आदम की ताज़ीम करने तैयार नहीं हूं। तो अल्लाह ने कहा, जो मेरे महबूबों की ताज़ीम नहीं करता, जो मेरे महबूबों का अदब नहीं करता, उसको मेरी जन्नत में रहने का कोई हक नहीं है, बल्कि उसको मरदूद और लानती करके अल्लाह जन्नत से क़यामत तक के लिए, हमेशा हमेशा के लिए
نکال دیا۔ اب ذرا سوچو اے مسلمانوں، انہیں جنت میں رہ کے، عابد و زاہد رہ کے، معلم الملائکہ ہو کے، جنت کا مکین ہو کے، انہیں بے ادبی کرا، جنت میں نہیں رہ سکا۔ انہیں زمین پہ رہ کے انہیں اگر بے ادبی کریں گا تو کیا انہیں جنت میں جائیں گا؟ زور سے بولیے۔ اس لیے آپ کو ہم لوگ بچاتے، بچوں بے ادبیاں مت کرو، بچوں گستاخی مت کرو، نبی کو اپنی طرح مت سمجھو، نبی کے بارے میں بد کلامی مت کرو، نبی کے بارے میں بد زبانی مت کرو، نبی کو جیسا ہے ویسا مت بولو، اس سے آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ شیطان نماز نہیں پڑھا، سجدے نہیں کرا، ارے انہیں جتنے کرا کائنات میں کوئی بھی نہیں کرے، اتنے سجدے کرنے کے بعد بھی پٹھا باہر، انہیں سجدے وہ بھی جنت میں کرا تو وہاں ٹک نہیں سکا، انہیں سجدے مالدہ میں کرا تو انہیں کیسا جاتا جی بے ادبی کر کے جنت میں جاتا؟ بولو۔ اس لیے یہ علماء اکرام آپ کو بار بار ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان سے رشتہ داریاں کرنے سے، ان سے تعلقات بنانے سے، ان سے محبت کرنے سے، ان سے دوستیاں کرنے سے روکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو صحبت برے اثر میں مبتلا کر دیتی ہے، اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت برا بناتی ہے، نیک کی صحبت نیکی کی طرف لے جاتی ہے، گستاخ اور بے ادب کی صحبت گستاخی اور بے ادبی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو روکتے ہیں تاکہ اس کی صحبت میں جا کر کہیں آپ کی آخرت برباد نہ ہو جائے، کہیں آپ کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آ گئی؟ تو پھر اب کل سے کون کون ان کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا۔ ارے واہ، کیا اچھے لوگ مل گئے آج، سبحان اللہ۔ لیڈیز کو پوچھیں گے، لیڈیز کو کل سے اپنے بچوں کو بازو والوں کے ساتھ کون کون بھیجتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے واہ واہ واہ، ماں ماشاءاللہ، ایک بھی بہن ہاتھ اٹھانے کو تیار؟ کیونکہ ایک بات سن لو، اچھی بات بول رہا ہوں میں آپ کو۔ مثال کے طور پہ اگر ان بد عقیدوں میں، بازو والوں میں اگر آپ کا ماموں ہے، بازو والے پر تو معلوم نا، یہ پیچھے والوں کو معلوم، ہاں بازو والا، ہاں ویری گڈ، سبحان۔ دیکھو بازو والوں میں اگر آپ کا ماموں ہے، چچا ہے، پھپھا ہے، خالو ہے، سسر جی ہے، تب بھی بازو والوں سے دوستی نہیں۔ انہیں تو کون کیا، اماں کا سگا نہ باوا کا سگا، چندی چور کا اپنے کیا تعلق ہے بولو آپ؟ اگر آپ کا رشتہ دار بھی ہے تب بھی اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں نہیں ہونا؟ سنو، اس لیے کہ اپن مر گئے، انتقال ہو گیا، ماموں خبر میں آتا، چچا آتا، پھپھا آتا، خالو آتا، سسر جی، امیر صاحب، شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی، جمعہ کے خطیب صاحب، مسجد کے امام صاحب تو نماز پڑھا کے بولتے جا لگ جا کے گاڑ دو، انہوں تو خبرستان تک بھی نہیں آتے تو خبر کے اندر کہاں سے آئیں گے؟ تو اے نوجوانوں، اے میری ماں اور بہنوں، اے میری پیاری بچیوں، کان کھول کے سن لو، خدا کی قسم کان کھول کے سن لو، مرنے کے بعد خبر میں نہ کسی کا ماموں آئے گا، نہ کسی کا چچا آئے گا، نہ کسی کا پھوپھا آئے گا، نہ کسی کا باپ آئے گا، نہ کسی کا سسر آئے گا، نہ کسی کا شوہر آئے گا، نہ کسی کی بیوی آئے گی، مگر اے مالدہ والوں، اے بنگال کی دھرتی پر رہنے والوں، کان کھول کے سنو، مرنے کے بعد تمہاری قبر میں آمنہ کا لال تشریف لائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عقائد حق کانفرنس، عقائد حق کانفرنس، خطیب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات پتہ چلی، خبر میں حضور تشریف لائیں گے۔
روح مبارک آئے گی، جلوہ دکھایا جائے گا، ذات مبارک آئے گی، وہ ایک الگ میٹر ہے، مگر جلوہ تو ہوں گا۔ سرکار کو دیکھنا ہے، سرکار کو چہرہ دکھانا ہے، یا دنیا میں گستاخی کر کے حضور ہماری طرح ہے، حضور کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، حضور پہ نعت نہیں پڑھنا، حضور کا سلام نہیں پڑھنا، حضور پہ درود نہیں پڑھنا، قصیدہ بردہ نہیں پڑھنا، میلاد نہیں منانا، حضور کے لیے ایسا نہیں کرنا، حضور ایسا نہیں ہے، حضور نہیں دیکھتے، حضور شفاعت نہیں کراتے، حضور نہیں بخشواتے، نوز باللہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، حضور ان پڑھ ہے، حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور حاضر ناظر نہیں ہے، حضور لا مکان مکی نہیں، معراج نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں۔ اتنے خطرناک منحوس باتیں اگر یہاں دنیا میں بولتے بولتے مر گئے تو خبر میں جا کے بھی تو یہی بولیں گے نا؟ جی نہیں۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، خبر کا تیسرا سوال ہے، ان کا نام کیا ہے؟ نہیں پوچھیں گے خبر میں حضور کو بتا کے، حضور کا نام تو خبر کے فرشتے خود بولیں گے، یہ ذات اقدس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ابھی نے زندگی بھر بول کے گیا، مدرسے میں وہیچ بولا، پان کے ڈبے پہ وہیچ بولا، 40 دن بھی وہیچ بولا، 4 مہینے بھی وہیچ بولا، 6 مہینے بھی وہیچ بولا، 1 سال بھی وہیچ بولا، مسجد میں بیٹھ کے وہی بولا، درس میں بیٹھ کے وہی بولا، محراب پہ ٹھہر کے وہی بولا، ممبر پہ بیٹھ کے وہی بولا، انہیں 24 گھنٹے یہی باتیں کرا، حضور ہماری طرح، حضور کو پیٹ گیا۔ اب خبر میں کے بعد وہی بولیں گا، حضور ان کی شفاعت نہیں کراتے، انہوں شفاعت نہیں کراتے، انہوں نعت نہیں پڑھنا، ان کی انہوں پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے ان کو۔ فرشتے بولیں گے اتنے خطرناک باتیں کرتا تھا، جن کی عظمت پہ جن کا خدا پوری قرآن نازل کر رہا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیج کے سب کو ان کو سب کا سردار بنایا۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ سب کو 1 معجزہ، 5 معجزے، 7 معجزے دیا، حد ہو گئی تو 9 معجزے دیا حضرت موسیٰ کو۔ ان کو تو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اللہ پورا معجزہ ہی معجزہ بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان۔ جن کی ذات میں لاکھوں کروڑوں معجزات موجود ہیں، وہ ایسے نبی کے بارے میں اتنے خطرناک باتیں بولتا تھا۔ کیا تو نے نبی کا قول نہیں پڑھا؟ نبی خود فرماتے تھے من زارا خبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری خبر کی زیارت کرے گا اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے یہ وہ نبی ہے جو خبروں پہ آنے والوں کو ہی شفاعت کرا کے جنت میں لے جانے کی باتیں کر رہا، اور تو ایسے نبی کے بارے میں بول رہا ان کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، انہوں ہماری طرح ہے، ان کو علم غیب نہیں ہے، ان کی مزار پہ نہیں جانا، پھول نہیں چڑھانا، چادر نہیں چڑھانا۔ یہ منحوس عقیدے تیرے کو دیے کون؟ تو لیا کہاں سے؟ فرشتے پوچھیں گے۔ اس لیے خدا رہا ہے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، خبر میں نبی کو چہرہ دکھانا ہے، خبر میں نبی کی تعریف و عظمت آپ کو کرنا ہے۔ اب یہ بازو والا جائے گا تو جو سیکھا وہی بولے گا، آپ کیا بولیں گے؟ آپ کو لٹا کر پوچھا جائے گا بتائیے کون ہے، تو آپ جواب دیں گے یہ لا وقع کا وقی ہے، یہ رب کا دیدار کرنے والا ہے، یہ وہ ہے جو راستے میں چلتا تھا تو رحمت خدا نازل ہو جایا کرتی تھی، یہ وہ ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے، یہ وہ ہے انبیاء کا امام ہے، یہ وہ ہے اللہ نے جس کو اپنا حبیب بنایا ہے، یہ وہ ہے جس کو رب نے مالک جنت بنایا ہے، مختار کائنات بنایا ہے، یہ وہ ہے جو ایک اشارہ کرے گا تو گناہگاروں سے دوزخ خالی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، حضور مسرور میاں کا دامن، حضور دلہا میاں کا دامن، حضور دلہا میاں کا دامن، حضور مسعود میاں کا دامن، حضور مسعود میاں کا دامن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
بات سمجھ میں آئی دوستو؟ سرکار کو چہرہ دکھانا ہے، بیگم بھی نہیں آتے خبر میں. ہاں ابھی جوانی میں چلے گئے تو بیگم دوسری شادی کر لیتے. ہاں اس لیے اپن سرکار کے غلام بن کے رہنا ہے. سرکار اپنے کو یہاں بھی اپن سرکار کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتے، خبر میں بھی سرکار کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتے، محشر میں بھی سرکار کو چھوڑ کے، کیونکہ محشر میں کسی کی چلنے والی نہیں ہے، چلے گی خدا رب ذوالجلال کے حکم سے، فضل و کرم سے، تو صرف آمنہ کے لال کی چلے گی، صرف حضور کی چلنے والی ہے. اجی تمہاری ہماری کیا اوقات ہے؟ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ خود فرماتے ہیں بروز محشر میں سارے نبیوں کو شفاعت کا حق دلاؤں گا. وہاں تو نبیوں کی بھی نہیں چلنے والی ہے، وہاں پر ان کی بھی چلے گی، تو ان کو یہ اذن، یہ اجازت آمنہ کا لال دلائے گا. بے شک سبحان اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا بڑا مقام دیا، ویسا حبیب اللہ دے دیا. آہا سبحان اللہ. آپ لوگ آمنا صدقنا، اللہ کیا قسمت لکھا میرے مولا تو. کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا اللہ اپنے کو. حضرت آدم کا امتی بنا سکتا تھا، حضرت نوح کا بنا سکتا تھا، حضرت موسیٰ کا بنا سکتا تھا، حضرت عیسیٰ کا امتی بنا سکتا تھا، حضرت ابراہیم کا امتی بنا سکتا تھا. اللہ کا شکر ہے کسی اور کا امتی نہیں بنایا، آمنہ کے لال کا امتی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے حبیب کا امتی بنا دیا. فخر کرو، جھوم اٹھو، سرکار کا امتی بنا دیا. پھر دوسری بات سنو، اب سرکار کا امتی بنایا، ایسے دور میں اللہ پیدا کرا 14ویں صدی میں، فی الوقت پوری دنیا کے اندر 4200 مذہب ہے. کتنے ہیں؟ بولو بولو جی زور سے ذرا. عورتیں تم لوگ بھی بولو، تمہارا کوئی معلوم ہونا. فی الوقت دنیا میں 4200 مذہب ہے دنیا میں. فی الوقت ایسے دور میں اللہ 4200 میں کہیں اور پیدا نہیں کرا. اللہ اکبر کہنے والی قوم میں پیدا کرا، سبحان اللہ. اسلام کے ماننے والوں میں پیدا کرا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترانہ گنگنانے والوں میں پیدا کرا ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. کتنا بڑا احسان ہے. اللہ اس دور میں بھی چاہتا تو کسی بھی مشرک کے مذہب میں، کافر کے مذہب میں، یہودی کے مذہب میں، عیسائی کے مذہب میں، ایسے سینکڑوں مذہب ہے، 4200 مذہب ہے، کہیں بھی پیدا کر دے سکتا تھا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کہیں اور پیدا نہیں کرا. اسلام میں اللہ پیدا کرا، مسلمانوں میں اللہ پیدا کرا، اسلام میں پیدا کرا. پھر دوسری بات دیکھو، پھر اسلام میں پیدا ہونے کے بعد 73 فرقے ہیں. یہاں اندر آئے تو یہ نئے جھگڑے الگ ہے، ختم نہ کرائے بات. 73 فرقے، 73 فرقے. اللہ ان 73 میں کہیں اور پیدا نہیں کرا. اللہ میرے مصطفیٰ کے گیت گانے والوں اہل سنت والجماعت میں پیدا کرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کرتے رہو نوجوانوں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ کا یہ ہمارے اوپر بہت 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 بڑا احسان ہے. کروڑ 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 احسان ہے اللہ کا یہ. اسی لیے یہ احسان اللہ اپنے فضل سے کر دیا. اس کو سنبھال کے رکھنا، شکر ادا کرتے رہنا، غلام بن کے رہنا. عقیدت میں آمنا صدقنا یا رسول اللہ، آپ پر میری جان قربان، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان. یہ جملے بولتے ہوئے زندگی گزارنا. جب دیکھو جب یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صلاۃ و سلام کے، نعت پاک کے نذرانے پیش کرتے رہنا. آقا کیا قسمت دے دیا اللہ، آپ کا غلام بن گیا میں، آپ کا غلام بن گیا میں. کیا میرے نبی کی شان نالائقوں کو معلوم نہیں ہے؟ گدھے ہو گئے، پاگل ہو گئے، بے وقوف. نالائقوں کو معلوم نہیں ہے، بدبخت اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کر رہے ہیں.
اللہ کیا ان کو نعمتیں دے کے پیدا کیا، ان کو قدر نہیں ہے نالائقوں کو؟ نبی کی گستاخیاں کرتے پھر رہے ہیں، نبی کی بے ادبیاں کرتے پھر رہے ہیں کتے۔ مسئلے کو سمجھو، کون ہے میرا نبی؟ حضرت صالح علیہ السلام، معلوم ہے نا؟ اللہ کے پیغمبر ہیں صالح علیہ السلام۔ آپ کے دور میں ایک شخص تھا جو دونوں پیر کا معذور تھا، ایک لکڑی کی بنڈی پر چھوٹے چھوٹے ٹائر لگے ہوئے، اس کے اوپر بیٹھ کے ایسے یوں یوں کر کے رستہ طے کرتا تھا، ہاتھوں سے گھسیٹتے ہوئے روڈ پہ آگے بڑھتا تھا۔ ایک دن جا رہا تھا، سامنے سے صالح علیہ السلام گزرے۔ جیسے ہی صالح علیہ السلام کو دیکھا چلا اٹھا، یا محمدا یا محمدا یا محمدا، چلانے لگا۔ صالح علیہ السلام بجلی کی طرح پلٹے اس کی طرف، پلٹ کے بولے اے شخص تو مجھے یہ کیا کہہ کے پکار رہا ہے؟ کہا میں آپ کو یا محمد کہہ کے پکار رہا ہوں۔ کہا تجھے کس نے بتایا کہ میں محمد ہوں؟ تو کہا سنیے، میں نے پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتابوں میں پڑھا کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی شان یہ ہوگی، ان کی پہچان یہ ہوگی، جب وہ راستے سے چلیں گے تو ابر ان پہ سایہ فگن ہو جائے گا، وہ راستے سے چلیں گے تو خوشبوئیں اطراف و اکناف مہکنے لگیں گی، وہ جس گلی سے گزریں گے وہ گلیاں خوشبودار ہو جائیں گی، جو ان کو دیکھے گا بس دیوانہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو دیکھا، کچھ کیفیات نظر آئی تو میں سمجھا کہ شاید آپ ہی محمد ہے، اس لیے میں نے یا محمدہ کہہ کے پکارا۔ تو اے مالدہ والو، اب صالح علیہ السلام کا جواب سنو۔ حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے اے شخص سن لے، میں اللہ کا پیغمبر صالح علیہ السلام ہوں، میں محمد نہیں ہوتا، لیکن ہاں میں بھی یہ آرزو کرتا ہوں کہ کاش میرا خدا مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے محمد کے گھوڑے کی نال بنا کے پیدا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضور دلہا میاں کا دامن، حضور دلہا میاں کا دامن، حضور مسرور میاں کا دامن، حضور مسعود میاں کا دامن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر ہو کر یہ تمنا آرزو کر رہے کاش وہ پیارے محمد کے گھوڑے کی نال بن کے پیدا ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا، اور یہ نالائقوں کو اللہ امت بنا کے پیدا کرا تو قدر نہیں ہے۔ حضور ہماری طرح ہے، حضور کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، حضور پہ عقیدت میں بس عام انسانوں کی طرح ہے۔ بعض گدھے تو یہ تک لکھے اپنی کتابوں میں کہ انہوں بحیثیت پوسٹ مین تشریف لائے، جیسا پوسٹ مین لا کے خط دے کے جاتا انہوں آئے اللہ کی کتاب دے کے گئے۔ بولے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا کفر کریں ان لوگ۔ اب آپ بولو ایسے نالائقوں کے ساتھ آپ جاتے؟ بولو جی، ایسے نالائقوں کے ساتھ جاتے؟ پیاری ماں اور بہنوں بولو، اپنے شوہروں کو اپنے بچوں کو بھیجتے؟ نہیں، یہ دوزخی کندہ ہے، دوزخی۔ اللہ کے واسطے ان کے پیچھے مت جاؤ۔ ہمارا اور ان کا اختلاف یہی، جو میرے نوجوان بچے چلے گئے یا دیوار پہ ٹھہرے ہوئے ادھر کودوں ادھر کودوں ادھر کودوں ادھر کودوں، ان سے میری گزارش ہے خدا را آ جاؤ ادھر۔ یہ اہل سنت والجماعت ہمارے باپ کی جماعت نہیں ہے، یہ ہمارے دادا بنائے سو جماعت نہیں ہے۔ وہ جو جماعتوں میں تم پھر رہے ہو، تمہارے باپ نے تو، دادا نے تو، مفتی صاحب نے تو، مولانا صاحب نے تو، حضرت جی نے تو کوئی نہ کوئی بنائے سو ہے۔
مگر یہ جماعت کسی کا باپ بنایا سو نہیں ہے، کسی کا دادا بنایا سو نہیں ہے، کوئی مفتی صاحب یا کوئی مولانا صاحب بنائے سو نہیں ہے، کوئی علامہ صاحب کوئی حضرت صاحب بنائے سو نہیں ہے، کوئی پیر صاحب کوئی ولی صاحب بنائے سو جماعت نہیں ہے۔ یہ جماعت اہل سنت، اس جماعت کے بانی وہ فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے۔ کس کی جماعت ہے؟ بولو زور سے بولو، رسول اللہ کی جماعت ہے۔ اب جس کو رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے، لازمی بات ہے اس کو ملا کی جماعت چھوڑ کے رسول اللہ کی جماعت میں آنا پڑے گا نا؟ نہیں؟ بولو جی۔ ایک بات سمجھاتا ہوں، تم لوگ ٹھنڈے لوگا ملے یارو آج۔ ایک بات سمجھاتا ہوں، اگر ابا جان کے جائیداد میں سے آپ کو حصہ ہونا ہے تو ابا جان کے ساتھ رہنا پڑے گا نا؟ آپ ابا سے لڑ لیں گے، ابا کو آخ کر لیں گے، جا کے جو ہے غیروں کے پاس رہیں گے تو آپ کو حصہ ملنے والا۔ تو اسی لیے اگر جنت میں آپ کو حصہ ہونا ہے تو رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ اگر رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے، رسول اللہ کی جماعت کو چھوڑ دیں گے، ملا کے پیچھے جائیں گے، ملا تو دیتا کچھ بھی نہیں، الٹا رسول اللہ کی رحمت سے، رسول اللہ کی شفاعت سے، رسول اللہ کے غلامی کے حق سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ سرکار کے بنو، سرکار کے، سرکار کے۔ اچھا یہ جتنے پٹھے اب لائی عقیدے، حضور کو علم غیب نہیں ہے، یہ اب لوگوں نے۔ چلیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، صحابہ میں 1.5 لاکھ، کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ تھے۔ بڑی بات ہے مولانا، خدا کی قسم بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات بول رہا ہوں آپ کو، چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں۔ 1.5 لاکھ صحابہ میں کون سے صحابی بولے حضور کو علم غیب نہیں ہے؟ 1 لاکھ دے دو بس۔ کل ڈالنا ہے تم لوگ؟ ہاں، کون سے صحابی بولے حضور کو علم غیب نہیں ہے؟ 1 صحابی لا کے دے دو۔ بھائی دیکھو، ہمارا عقیدہ 14ویں صدی کے سنیوں کا عقیدہ آپ کو غلط دکھ رہا ہوگا، صحابہ کا تو صحیح ہے نا؟ تو پھر کون سے صحابی بولے حضور کو علم غیب نہیں ہے؟ کون سے صحابی بولے حضور حاضر و ناظر نہیں ہے؟ کون سے صحابی بولے حضور شفاعت نہیں کرائیں گے؟ کون سے صحابی بولے حضور کا وسیلہ نہیں لینا؟ کون سے صحابی بولے حضور کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے؟ کون سے صحابی بولے حضور نعوذ باللہ ان پڑھ ہے؟ کون سے صحابی بولے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح عام درجے کے بشر ہے؟ 1 لا کے دیو بس، 1 ہی، 1 لا کے دیو بھائی۔ کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ جو غلامی میں تھے میرے مصطفیٰ کے، جن کے صدقے سے آج اپنے کو حدیث ملی، قرآن ملا، ایمان ملا، دین ملا، اسلام ملا، اچھائی ملی، نیکی ملی، خیر ملی، جزا ملی، اچھے اور برے کی تمیز ملی، حرام حلال کی تعلیم ملی، یہ ساری نعمتیں صحابہ سے ملی۔ تو پھر وہ صحابہ سے تم ایک چیز یہ لا کے بھی تو دیو۔ خدا کی قسم ظالمو، تم اپنے عقیدوں کو ثابت کرنے کے لیے کسی صحابی کی بات نہیں لا سکتے، مگر میرے نبی کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے میں 1 نہیں 1 لاکھ، 1 نہیں میں 1.5 لاکھ صحابہ کو لے کے آکے کھڑا کر سکتا ہوں۔ میرے نبی کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے میں 1 نہیں 1.5 لاکھ صحابہ کو لا کے کھڑا کر سکتا ہوں۔ 1.5 لاکھ صحابہ۔ ایک پیاری بات سن لو، صحابہ کی عقیدت کیسی تھی اور یہ بیوقوفوں کا عقیدہ کیسا ہے۔ عقیدہ اہل حق کیا ہے دیکھو آپ سن رہے ہیں؟ سنیے عقیدت سے۔ ایک جنگ ہے، جنگ میں کفار و مشرکین کیا کرے، پورا ارادہ کر لیے کہ ہم یہ جنگ کے اندر کچھ بھی کریں گے، کیا بھی کریں گے، رسول اللہ کا قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سرکار کا قتل کر دیں گے بلکہ ارادہ کر لیے، سرکار کو قتل کر دیں گے بلکہ ارادہ کر لیے، نعوذ باللہ من ذالک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کے لیے بڑی پلاننگ کر کے آئے میدان جنگ میں، بولے کہ کچھ لوگ حضرت ابو بکر کو گھیریں گے، ان کو پیچھے لے جائیں گے، حضور سے دور لے کے جائیں گے، کچھ حضرت عمر کو گھیریں گے، وہ ان کو ادھر دور لے کے جائیں گے،
ادھر ان کو لے جائیں گے، وہ ان کو لے جائیں گے، وہ ان کو لے جائیں گے. سو ٹولیاں بنا دیے پورے، ایک ایک صحابی کو 25 25 30 30 40 40 صحابہ کو ذمہ داری، تم ان کو دیکھنا، 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 ذمہ داری بنائے. جب پورے حساب سے آئے، ایک ایک صحابی کو ایسا وار کرتے 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 مقابلہ کرتے ہوئے حضور سے دور لے کے چلے گئے. اب حضور بالکل یکا و تنہا ہو گئے تو سینکڑوں کی تعداد میں کفار و مشرکین حضور کے اوپر ٹوٹ پڑنے کی کوشش کریں، حضور کی طرف آگے بڑھے میدان جنگ میں. تو نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سینکڑوں کفار و مشرکین کے تلواروں کا جواب دے رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں ان کا. حضرت عمر کو جیسے ہی ان لوگ ادھر لے گئے، حضرت عمر ادھر مقابلہ کر رہے ہیں، حضرت عمر لڑتے لڑتے خیال آیا، حضرت عمر کو لڑتے لڑتے خیال آیا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑی پلان کے ساتھ آئے ان لوگ. ادھر ان کو لے لیا، 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 اور رسول اللہ پہ پورے مل کے ٹوٹ پڑ رہے ہیں. حضرت عمر وہیں سے آواز لگائے، صحابیوں ان کے نرخوں کو چیرتے ہوئے کاٹتے ہوئے رسول اللہ کی طرف واپس آؤ. حضرت عمر جب یہ ان کو جو 25-50 گھیرے ہوئے تھے، اب ان کو کاٹ لیتے ہوئے چیر لیتے ہوئے جب حضرت عمر وہ نرغے میں سے نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے تو سینکڑوں کفار حضور سے مقابلہ کر رہے ہیں اور نبی صف کی تلوار کا جواب دے رہے ہیں. حضرت عمر پیچھے سے پیٹوں پہ وار کرنا شروع کرے، پورے کافروں کو ہٹا کے وہ نرغے کو چیرتے ہوئے حضور کے قریب تک گئے. جا کے اب کفار کی طرف پلٹ کے کفار پہ وار کرنا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اب دیکھیے میں آپ کی طرف ہوں، آپ میری طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے، کیوں؟ میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، رائٹ؟ اب مقابلہ ہو رہا، کفار سامنے ہے، حضرت عمر مقابلہ کرنا ہے، تو حضرت عمر کا چہرہ کس کی طرف ہونا؟ ویری گڈ، کس کی طرف ہونا؟ دشمن کی طرف، کفار کی طرف ہونا. مگر حضرت عمر وہ نرغے کو چیرتے ہوئے جب اندر گئے تو کفار کی طرف چہرہ نہیں کر رہے، رسول اللہ کی طرف چہرہ ہے. کفار کی طرف پیٹ کر کے پلٹ کے پیچھے یوں وار کر رہے ہیں. رسول اللہ فرمایا عمر پلٹ کے وار کرو، تو حضرت عمر پلٹے نہیں، پیٹ زخموں سے تلواروں سے چھنی ہو رہی ہے، مگر حضرت عمر پلٹ نہیں رہے ہیں. حضرت عمر سے حضور نے پھر کہا عمر پلٹ کے وار کرو. حضرت عمر نہیں پلٹے. کیوں نہیں پلٹے؟ عمر نے جواب دیا، یا رسول اللہ، عمر جان تو دے سکتا ہے مگر اپنے مصطفیٰ کو پیٹ نہیں بتا سکتا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حسین، نعرے حسین. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مولا علی کا دامن، مولا علی کا دامن، حضور دلہا میاں کا دامن، حضور دلہا میاں کا دامن، حضور مسرور میاں کا دامن، حضور مسرور میاں کا دامن، حضور مسعود میاں کا دامن، حضور مسعود میاں کا دامن. اللہ اکبر. ذرا غور کرو، یہ ہے ادب، یہ ہے صحابہ، یہ ہے اہل حق کا عقیدہ. اہل حق نبی سے ایسی عقیدت رکھے، جان دے دیے مگر پیٹنے بتائے سرکار کو. کون ہے حضرت عمر؟ وہ جن کا نام سن کے شیطان کانپ جاتا تھا، وہ جن کا نام جن کو آتا دیکھ لے تو شیطان اپنا رستہ بدل لیتا تھا. وہ عمر رسول اللہ کا ایسا ادب کرے. انہیں 14ویں صدی میں پیدا ہوا، اس کو طہارت لینے نہیں آتا ہے، اس کو وضو کے 4 مسئلے نہیں معلوم. حضور ہماری طرح ہے. ڈارلنگ کون سی اینگل سے دیکھے تمہاری طرح؟ چھچورے پنے کی حد ہو گئی بیوقوفوں نالائقوں کی. ظلم کی انتہا ہے نبی کے ساتھ، نعوذ باللہ. جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نبی کے ساتھ ظلم کی انتہا ہے. بات اتنے پہ ختم نہیں ہوئی، اور آگے سنو آپ. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور کے پردہ فرمائے جانے کے بعد دنیا والوں نے حضرت عمر کو دیکھا، صحابہ نے دیکھا، تابعیوں نے دیکھا کہ حضرت عمر مدینۃ المنورہ شہر رسول میں برہانہ پیر پھر رہے ہیں، پیروں میں نالین نہیں ہے، جوتی نہیں ہے، چپل نہیں ہے، ننگے پیر پھر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ہے عمر یہ کیا کر رہے ہو، نئے کام کر رہے ہو، ہم نے تو کبھی کسی کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا، اللہ اکبر، میں بھی چپل نالین پہننا چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، جب نالین پہن کے نکلتا ہوں تو خیال آتا ہے شاید میری نالین وہاں پڑ رہی ہوگی جہاں کبھی میرے مصطفیٰ کا قدم پڑا ہوا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، بس اس خیال نے مجھے چپل نالین اتارنے پہ مجبور کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا نالین اس جگہ پڑ جائے جہاں کبھی میرے مصطفیٰ کے قدم پڑے ہوئے تھے۔ کہاں لکھا ہوا ہے جی قرآن میں ایسا ادب کرنا؟ کہاں لکھا ہوا؟ رسول اللہ بولے میری جہاں پیر پڑ گئے تم لوگوں کے وہاں قدم نہیں پڑنا، ایسا کہیں بولے رسول اللہ؟ نہیں بولے، مگر یہ اہل حق کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے یہ عقیدہ دے کے دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں ادب کی بات آ جائے تو کہیں لکھی ہوئی ہونا ضروری نہیں ہے، تعظیم و ادب کر کے گزر جاؤ، اسی میں نجات ہے۔ اسی میں اصل بات کیا ہے معلوم؟ یہ پٹھے دھوکے میں اور ان لوگوں کو دھوکے میں رکھا گیا، ان کے مولویاں، ان کے عالماں ان کو دھوکے میں رکھے، ان کے مولوی، ان کے عالم ان کو صحیح بات نہیں بتا رہے، اور ہم لوگ بتاتے رہے آؤ بولے تو حولے آنے کو تیار بھی نہیں ہے۔ یہ مصیبت ہے بیوقوفوں سے۔ یہ اب میں بتا رہا ہوں، جان ہتھیلی میں ڈالنے کے بتا رہا ہوں۔ آج ہی ہمارا میں گھر سے نکلا، اولا میں کار بک کر کے جو ہے میں بیٹھا تو بیچارے ایک مسلمان صاحب آئے، اتفاق سے ہمارے محلے کے تھے، انہوں پوچھ رہے مولانا آپ اکیلے پھرتے؟ میں بتا وہ کہیں کو وہی نہیں بات کر رہا تھا، ارے آپ کے کتنے دشمن آئے، پانی پلا دے رہے ہیں، بازو والوں کے دکانہ بند کر دے رہے ہیں پورے، بازو والا آپ کے بیان سن کے جا کے مولویوں کو پوچھ کے بھیجا، گرم کر دینا پورا۔ آپ اتنا سمجھا رہے ہیں انہیں بیچارہ مجبور ہو جا رہا آپ کے باتیں سن کے سمجھنے پہ۔ مولانا آپ کے تو دشمن آپ ہوتے، آپ اکیلے کیسا پھر رہے ہیں؟ لوگ گمت میں بولا اچھی بات پتا ہے تو دشمنی کرتے کیا؟ محبت کرنا نہیں، پیار کرنا، نقشبندی صاحب سے کرنا، نقشبندی صاحب کو اچھی بات بتا رہے نا، ہم کیا غلط بات بتا رہے؟ بولو آپ، ہم تو آپ کی آخرت سدھار رہے، ہم آپ کو شیطانوں سے توڑ رہے، مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ رہے، تو آپ تو ہمارے کو تو آپ ڈبل نظرانہ دینا۔ یہ کیا ہے چاند کے دشمن؟ بولا کیا ہے کہ میرے کو تو آئیڈیا نہیں ہے کچھ بھی۔ تو بہرحال آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کوئی آدمی اگر اچھی بات بتا رہا اس کی قدر کرنا، نبی سے جوڑ رہا اس کی قدر کرنا۔ تو بہرحال ان لوگ غلط فہمی میں دھوکے میں رکھے ان کے عالماں، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اچھی بات، تو ان کا کام ہے آنا ہماری بات کو سننا۔ میں ابھی بیٹھے جب کیا کرا، یہاں بیٹھ کے گنا ہے کتنے فونا لگے، بلکہ گنا اتنے لگا رہے ہیں بچے ماشاءاللہ، 20 فونا لگے ہوئے، 20۔ ایک صدر صاحب ہے بڑا کیمرہ، یہ پورے چھوٹے صدر صاحب نیچے پورے 20 ہے، 20 کیمرے لگے ہوئے۔ اب آپ لوگ کل یہ بیانات تو ڈالیں گے نا؟ نہیں، چپ ریکارڈ کر کے رکھ لے دے، ڈال دیں، ویری گڈ، کل صبح ڈال دینا تم۔ اور اس کے اوپر کیا لکھنا؟ علامہ احمد نقشبندی لکھنا۔ تمہارا نام لکھ کے ڈالے تو نہیں آتا ہو، میرا نام لکھ کے ڈالو، بازو والا سرچ کرتا آ جاتا، نو پرابلم۔ سبحان اللہ۔ تو اب مسئلے کو سمجھو آپ، ان لوگوں دھوکے میں کیا رکھے معلوم ہے؟ حضور کی زندگی کے 2 پہلو ہیں۔ کتنے پہلو ہیں؟ زور سے بولو۔ ارے اچھی بات سمجھا رہا ہوں، تمہارے کو کوئی نہیں سمجھاتا یہ باتاں، یہ سمجھانے والے پورے مر گئے ہیں۔ تمہارے کو آگے خالی انہیں کافر ہے، انہیں سلے کلی ہے، انہیں بدماش ہے، انہیں چور ہے، انہیں ڈاکو ہے، یہی باتیں چل رہے ہیں آج کل تقریروں میں۔ میں اکیلا بیچارہ بچ گیا، خاموش سن لو، تم سن لے کے نکل جا، ہاں سنو مسئلے کو۔ اب مسئلے کو سمجھو آپ، حضور کی زندگی کے 2 پہلو، عام لوگوں کو سمجھانے، عام باتیں کر رہا ہوں میں ابھی، کہاں لکھا ہوا ہے نہیں پوچھنا،
آپ کے ذہن میں جیسا اترتا میں ویسا اتار رہا ہوں۔ حضور کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے عمل کا، ایک پہلو ہے فضیلت کا۔ ایک پہلو ہے اور ایک ہے فضیلت کا۔ یہ بازو والے کیا کرے، عمل کا پہلو لے لیے اور فضیلت کے پہلو کو لائٹ لے لیے۔ عمل کا پہلو کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، جنگ، جدال، یہ ساری چیزیں عمل کے پہلو میں۔ مسواک کرنا لے لیا، گھسرا 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 گھسرا، رسول اللہ کی سنت ہے۔ عمل لے لیے پٹھے، داڑھی چھوڑ رہا، کنگھی کر رہا، کنگھی کر رہا، یوں کر رہا، یوں کر رہا۔ بیگم پریشان، اتنا کہ سنت رسول اللہ کی سنت۔ بیگم پریشان ہے، ہمارا کو چوٹی کے بالا ہے، ہم اتنا نہیں گھس لے رہے، نہیں داڑھی کے بالوں میں جتنا گھس لے رہا بول کے۔ سنت اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت ڈارلنگ لے لیے۔ ٹخنوں کے اوپر پیجامہ پہننا سنت ہے، نیچے ہونے چنے دے رہا، کبھی غفلت سے بھی نیچے نہیں ہونے دے رہا، اوپر ٹوب لیتے جا رہا، اوپر کر لیتے جا رہا، پیجامہ چھوٹے بھائی کا سلا لے رہا۔ بات سمجھ رہے آپ؟ عمل لے لیا، فضیلت نہیں۔ جمعہ میں گئے تو عمل کے بات، اللہ کے رسول کا عمل یہ تھا، اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے، اللہ کے رسول یہ کرتے، ڈارلنگ ایسی باتیں کر رہی، یوں کر رہی پورے کام۔ اور خدا کی قسم اللہ کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے، ہم رسول اللہ سے عمل بھی لیے، رسول اللہ کی فضیلت بھی لیے۔ یہ ہے ہمارا اور ان کا جھگڑا۔ ہم رسول اللہ کی فضیلت بھی لیے، ہم حضور سے نماز بھی لیے تو لامقام میں ٹھہرنا بھی لیے، کیونکہ نماز کاملی زمین پہ نہیں ملی، لامقام میں ملی سو ہے۔ نماز یہاں نیچے آئی سو نہیں ہے، نماز اوپر سے نیچے لائے سو ہے۔ پہلے حبیب کو اپنے دربار میں بلاتا ہے، اپنا دیدار کراتا ہے، کعبہ قوسین او ادنا کی منزل سے گزارتا ہے، پھر جب نبی آتے ہیں تو نماز کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ ہم نے نبی سے نماز بھی لیا تو کعبہ قوسین او ادنا کی شان بھی لیا ہے۔ ہم نے نبی سے قرآن بھی لیا تو صرف قرآن لے کے اکڑنے گئے، بلکہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اے جبریل میں قرآن اتارنا چاہتا ہوں، ذرا جا کر دیکھ زمینوں میں کیا اتنی قوت ہے کہ وہ میرے قرآن کی خشیت کو برداشت کرے۔ اے جبریل ذرا یہ دیکھ کیا پتھروں پر قرآن اتارا جا سکتا ہے۔ اے جبریل ذرا یہ دیکھ کیا جھاڑوں پہ قرآن اتارا جا سکتا ہے۔ حضرت جبریل صرف ایک آیت لیے، وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت لے آ کر پتھروں پہ اتارے، پتھر ریزہ ریزہ ہو گئے، دریاؤں پہ اتارے، دریاؤں کا پانی سوکھ گیا، جھاڑوں پہ اتارے، جھاڑ نیز تو نابود ہو گئے۔ کہا اے اللہ، یہ آیت کریمہ، یہ تیرا کلام قرآن کہیں پر بھی نہیں اتارا جا سکتا، کیونکہ اس کو برداشت کرنے کی قوت نہ پتھروں میں ہے، نہ جھاڑوں میں ہے، نہ دریا میں ہے، نہ پہاڑوں میں ہے، نہ انسان میں ہے، نہ جنات میں ہے، نہ فرشتوں میں ہے۔ تو کہا جبریل تو نے تو سب دیکھ لیا مگر میرے مصطفیٰ کا سینہ نہیں دیکھا۔ اللہ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کا سینہ نہیں دیکھا۔ جبریل جا، اب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیات کریمہ کو لے جا۔ اور جا رہا ہے تو اب ایک آیت نہیں، آئے ہائے، ایک آیت نہیں، 5 آیتیں لے جا۔ حضرت جبریل وہ آیات لے کر غار حرا میں تشریف لائے تو آمنہ کا لال عبادت خداوندی میں مشغول۔ حضرت جبریل نے سینہ اقدس پر وہ 5 آیات کریمہ کو اتارا تو آمنہ کے لال نے ان آیات کریمہ کی کیف و خشیت، کیف و سرور کو اپنے اندر برداشت کر لیا۔ کہا نور ہی نور کی کیفیت کو برداشت کر سکتا ہے۔ ہم حضور سے صرف قرآن نہیں لیے، حضور کی فضیلت بھی لیے۔ حضور نہیں ہوتے تو آج قرآن بھی نہیں ہوتا۔
انہیں پڑھ رہا روزانہ پڑھ رہا. کتنے پارے پڑھا بیٹا؟ 3 پارے. حضور کے تعلق سے کیا خیال ہے بیٹا؟ ہماری طرح سے. ابے ہولے تو قرآن تو لیا مگر نبی کو نہیں لیا. ان لوگاں کیا کرے، انڈیا لے لیے، گاندھی جی کو نہیں لیے. معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم آپ لوگ؟ معلوم؟ ویری گڈ. ان لوگا بھی ایسی کرے، قرآن لے لیے، دین لے لیے، نبی کو نہیں لیے. اس لیے اہل سنت والجماعت 1400 سال سے بیٹنگ کر رہی، آؤٹ نہیں ہوئی. کیونکہ ہم نبی سے عمل بھی لیے، نبی کی ذات کو بھی لیے، نبی سے نماز بھی لیے، نبی کی فضیلت بھی لیے، نبی سے قرآن بھی لیے تو نبی کی اہل بیت کو بھی لیے، نبی سے نبی کا طریقہ لیے تو نبی کے صحابہ کو بھی لیے، نبی سے نبی کی تعلیم لیے تو نبی کے امت کے اولیاء کی سرداری کو بھی لیے. اس لیے ہمارا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے ہمیں حق والا بنایا ہے. اس لیے ہم آج کانفرنس عقائد اہل حق کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حق کی بات یہ نہیں بتا سکتے. اس کا نہیں جا کے تم بیٹھو جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی فضیلت یوں بیان کی ہے. خالی یہی باتیں کرتا ہے، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، چندہ دینا، زکوٰۃ دینا، صدقے دینا، گھر میں چھوڑ کے نکلنا، فکر کرو، شکر کرو، غور کرو، ذکر کرو، یہی باتیں کرتا. غلط نہیں ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، مگر اس کے ساتھ نبی کا مقام یہ ہے، نبی کی عظمت یہ ہے، نبی کی شان یہ ہے، نبی کی رفعت یہ ہے، نبی کے درجات یہ ہے، نبی کا مقام یہ ہے، نبی کے نبی کی علویت یہ ہے، یہ باتیں نہیں کرتا. نہیں، اپن لوگ کیا کر رہے ہیں، ابا سے پیسے لے لے رہے ہیں، ابا سے گھر لے لے رہے ہیں، ساتھ میں بول رہے ہیں ابا بیکار آدمی ہے. ہاں، امی بولیں گے مار کے منہ پھوڑ دیتی ہوں تیرا. ابا سے پیسے لیتا، ابا سے گاڑی لیتا، ابا سے گھر لیتا، پھر ابا کی بات ہے بیکار، کچھ بھی نہیں ہے. کیا خیال میں بھی منوجیت ہے، میں بھی ہوتا ہی. انہوں جو شرٹ پہن رہا ہے میں بھی وہی پہن رہا ہوں، انہوں پینٹ پہنے میں بھی پہن رہا ہوں، انہوں بھی چپل پہنے میں بھی چپل، بہت برابر ہے. ایسے لوگوں کو جنت ملتی؟ بولیے کیوں؟ باپ کنے پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، نعمت بھی ہے، یہ سب ہے تو باپ کی فضیلت بھی ہے. فضیلت یہ ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. تو باپ سے پیسہ بھی لیو تو باپ کی فضیلت کو بھی لو، نبی سے دین لو تو نبی کی عظمت بھی لو. یہ پٹھے خالی دین لے لیے، عظمت کو چھوڑ دیے، اس لیے گمراہ ہو گئے، پورے بد عقیدے ہو گئے پورے. اور اللہ کا شکر اتنا ہے الحمدللہ، ہم لوگ نبی کی طریقے کو بھی لیے، نبی کو بھی لیے، نبی کے اہل بیت کو لیے، نبی کے صحابہ کو لیے، نبی کی امت کے اولیاء کو لیے. حد تو یہ ہے نبی کے فرمانے پر ماں کا مرتبہ بھی لیے، باپ کی عزت بھی لیے. ابھی آپ لوگ جب سے نعرے لگا رہے، میں آج جب سے سن رہا ہوں، مسرور صاحب قبلہ، دولہے صاحب قبلہ نعرے لگا رہے، آپ لوگ مسعود صاحب قبلہ نعرے لگا رہے. یہ کون ہے بھائی؟ بولے تو پیر صاحب ہے ہمارے. آپ کو پیر بھی دینے والا آمینہ کا لال ہے. ہم کو پیر کیا معلوم، مرید کیا معلوم. حضور کو نہیں مانے تو گھنٹی بجانا پڑتا. آج حضور کا صدقہ ہے، اپن گھنٹی بجانے والے نہیں ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دینے والے بن گئے ہیں. یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی نبی سکھائے سے ہمارے کو. حضرت ابو بکر کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہے، حضرت عمر کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہے، حضرت عثمان و علی کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہے. یہ ہاتھوں میں ہاتھ دینا، بیعت لینا، یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا، ان کے صحابہ کا طریقہ ہے. یہ سب وہاں سے ملی سو نعمتیں میرے بھائی، قدر کرو اس کی. کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. کبھی بھی بد عقیدوں کے پیچھے، بولو بد عقیدوں کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہرگز نہیں جانا. جی اور جتنے بھی اس میں دیوار پہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے گزارش ہے ادھر کود جاؤ. ارے دیوار بولے تو پیچھے کی دیوار نہیں جی، ان لوگ لگی پیچھے پلٹ کے دیکھ رہے ہیں دیوار کہاں ہے بول کے. میں بعض لوگ ایسا دیوار بولے تو ایک دیوار ہے، دکھتی نہیں ہے دیوار، اس کے اوپر کھڑے ہوئے انہیں صحیح ہے، انہیں صحیح ہے، انہیں صحیح ہے،
انہیں صحیح ہے، ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں، ایسا آپ ذہن بنا کے رکھے ہوئے کون صحیح ہے کہ کون غلط ہے کہ بھائی انہوں بھی نماز کو بلا رہے ہیں، انہوں بھی نماز کو بلا رہے ہیں، وہاں بھی مولانا بیان کر رہے ہیں، یہاں بھی مولانا بیان کر رہے ہیں، کون صحیح ہے کہ کون غلط ہے کہ یہ ٹینشن میں ہے۔ تو ان کو بول رہا ہوں آپ کود جاؤ، کیونکہ ادھر آمنہ کا لال ہے، کود جاؤ ادھر تمام اہل بیت کا ادب ہے، ادھر کود جاؤ ادھر صحابہ کا احترام ہے، ادھر کود جاؤ ادھر اولیاء اللہ کی محبت ہے، ادھر کود جاؤ شفاعت کرانے والے نبی کی شفاعت ہے۔ یہاں سب ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ امیر صاحب پہ کہانی شروع ہوتی، حضرت صاحب پہ کہانی ختم ہو جاتی، یہاں سے نکلے کھینچ کے ناپ کے تول کے ڈالے تو 1855 پہ جا کے داستان ختم ہو جاتی۔ 1855 پیدائش ہے ان لوگوں کی، 1855 ان لوگوں کی ایئر آف برتھ، اور ہماری ایئر آف برتھ 1400 سال۔ ہم لوگ آپ کے نہیں ہیں، 1400 سال پرانے ہم لوگ، مکے میں پیدا ہوئے ہم، آمنہ کے گھر میں۔ سبحان اللہ، اہل سنت والجماعت۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ان چیزوں کو سمجھو، یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے، آپ کے عقیدے درست نہیں ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی رحمتیں، فضل و عنایات، کرم آپ کو نصیب نہیں ہوئیں گا۔ بس اب آخری بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات جو ہے اللہ کے فضل سے، اس کے حبیب کے صدقے میں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلو اب ایک بات بولو، جنت میں ایک دسترخوان بچھایا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دسترخوان پہ بیٹھیں گے اور فرما رہے میں تنہا نہیں بیٹھوں گا، اپنی پوری امت کو لے کے بیٹھوں گا۔ بولیں سرکار، واہ ہاں ہاں سبحان اللہ، پوری امت کو لے کے بیٹھیں گے سرکار۔ چلو اب جنت میں رسول اللہ کے ساتھ اس دسترخوان پہ بیٹھنا ہے، بیٹھنا ہے۔ کس کو بیٹھنا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ واہ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے لیڈیز نہیں آتے بول رہے، ہاں نہیں اٹھائے نا ہاتھ، لیڈیز بولے ہمارے کو تو آنا نہیں ہے بھائی جنت میں۔ بھائی ہم تو سوال بولے کہ ہم جینٹس کون کون جا رہے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، تو نہیں بولے، ہم تو بولے کون کون جنت میں جانا ہے ہاتھ اٹھاؤ، بولے تو جینٹس اٹھائے، لیڈیز انہوں بولے یہاں 600 یہ شوہر دماغ خراب، وہاں گئے تو بھی انہیں ملتا، کہتے نکو بول رہے۔ نہیں ارے کیا بات کر رہے ہیں، آپ سے زیادہ سمجھ رہے ہیں ان لوگ، ارے لیڈیز کو بھولا سمجھ رہے ہیں نا مول صاحب۔ چلیے نو پرابلم، تو آپ کو جنت میں جانا ہے نا، جانا ہے؟ چلو کس کو جانا ہے؟ پھر ایک بار ہاتھ اٹھاؤ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ویری گڈ، بہت اچھی، چھوڑ دو، شاباش، بہت اچھا۔ جنت میں جانا ہے پکا پکا؟ سبحان اللہ۔ فجر پڑھے، فجر پڑھے، دو جنے ہاتھ اٹھائے، ظہر پڑھے، عصر، مغرب، عشاء، ابا پورے 5 پڑھے، بیچ والے پڑھے خالی 2-4 لوگ، وہ بڑے حضرت اٹھائے ایک بیچارے اللہ والے۔ ہمارے پٹھے نمازی نہیں پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد بول رہے ہیں نقشبندی صاحب میرے کو جنت میں جانا ہے، تو نقشبندی صاحب کے ابا کی ہے جنت لے کے جانے کے واسطے؟ کیا قصہ ہے بھائی؟ نمازاں نہیں پڑھیں گے جنت میں جانا ہے، روزے نہیں رکھیں گے جنت میں جانا ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کے بائیکاں لے کے پھر رہے ہیں، حج نہیں کرے پٹھے، پھر بول رہے ہیں جنت میں جانا ہے۔ مالدہ میں 40 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ کا گھر ہے، اب تک حج نہیں کرے، پھر بول رہے ہیں نقشبندی صاحب جنت میں جانا ہے۔ ہاں جنت تیرے سسرے کی ہے، دیتے تیرے کو پھوگٹ میں۔ چچورے پنے کی حد ہو گئی مسلمانوں کی، عمل کے معاملے میں پورے بیکار، صبح میں جانوروں کی طرح سوتے پڑے ہوئے گھروں کے اندر، دوپہر میں لاٹوری کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، سگریٹا مار رہے ہیں، گٹکے مار رہے ہیں، زردے کے پانا منہ میں ڈال لے رہے ہیں، پچ مار لیتے پھر رہے ہیں، پھر اس کے بعد بول رہے ہیں جنت ہونا۔ کہاں سے ملتی جنت؟ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی بندگی نہیں کریں گے، رسول اللہ کی غلامی اختیار نہیں کریں گے، جنت کہاں سے ملیں گی؟
خدا رہا ہے مسلمانوں، آج ہوش کے ناخن سنبھالو، آج ضروری ہے مسلمانوں۔ اگر کوئی آپ کو یہ بول رہا کہ بغیر نماز پڑھے کے بھی جنت مل سکتی ہے تو انہیں دھوکے باز دھوکہ دے رہا، آپ کو دھوکہ دے رہا انہیں۔ دل میں عشق مصطفیٰ ہونا اور پیشانی پہ سجدوں کی لذت ہونا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے، کیا لائے بولو؟ جب سے آپ پوری 1.5 پونے 2 گھنٹے کی تقریر سنیں ایمان کے اوپر، 1.5 پونے 2 گھنٹے کی تقریر سنیں آپ ایمان کے اوپر، ایمان لائے، اب کیا کرنا ہے؟ اعمال صالحات کرنا ہے، نیک اعمال۔ جب یہ کریں گے تو لہم جنات النعیم، اللہ کہہ رہا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے نعمتوں والی جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ خالی عمل کرنے والوں کے واسطے بھی جنت نہیں ہے، خالی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں کے واسطے بھی جنت نہیں ہے۔ جنت لینا ہے تو یا رسول اللہ کے نعرے والی عقیدت و محبت، ایمان کی چاشنی بھی چاہیے، اور 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت، تقوی، پرہیزگاری، بڑوں کا ادب، ماں باپ کی خدمت، بیوی بچوں کے حقوق والی زندگی بھی چاہیے۔ حرام سے بچنا، سٹے بازی سے بچنا، جوئے سے بچنا، فلم بینی سے بچنا، سینما تھیٹروں میں جانے سے بچنا، فیس بکوں پہ، واٹس اپوں پہ گندے گندے ویڈیوز دیکھنے سے بچنا، تب جا کے اللہ راضی ہوگا تو جنت میں جگہ ملے گی۔ ہم لوگوں کو سنیوں کو حولہ بنایا گیا، حولہ، ہم لوگوں کو سنیوں کو دھوکہ دیا گیا۔ بعض ہمارے مقررہ آ کے کیا کرے، بیٹھ کے بولے اے سنی جنتی مسلمانوں، بولتے کہ مسلمان ایسا پھل گیا، سنی ایسا پھل گیا، مولانا بول دیے سنی جنتی گتے، سنی جنتی گتے، سنی جنتی گتے، جبکہ انہیں جلسے میں جورو کو مار کے آگے بیٹھا تھا، انہیں دھوکہ دیا گیا ہمارے کو، جنتی جنتی بول کے۔ جنت اتنی آسان جگہ نہیں ہے، اتنی آسانی سے ملنے والی بھی نہیں ہے۔ اجی میں کو ذرا آپ بتاؤ، وہ ویڈیو والے بھائی، اجی بھائی آج تم کا کچھ جذبات میں آ رہا، تم سنو نہ آ رہا، اے دیکھو مسئلے کو سمجھو، دنیا میں تمہارے کو ایک چھوٹا سا گھر بنائے، کتنے اس پہ ہوں گا تمہارا گھر، کتنے اسکوائر فٹ پہ ہوں گا؟ 2000 اسکوائر فٹ، 3000 اسکوائر فٹ، 5000 اسکوائر فٹ، 10,000 اسکوائر فٹ پہ گھر بنائے تم، 10,000، 5,000، 3,000 اسکوائر فٹ پہ دنیا میں گھر بنانے کے لیے 60 سال، 70 سال، 50 سال، 40 سال، 25 سال نان اسٹاپ محنت، نان اسٹاپ محنت، نان اسٹاپ محنت کر رہے ہیں آپ، تب جا کے آپ کا گھر بن رہا۔ دنیا میں اتنا چھوٹا گھر بنانے اتنی محنت کرنا پڑ رہا، تو جنت میں مسلمان کا گھر کتنا ہوگا معلوم؟ معلوم نہیں معلوم؟ سنو میں بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، پیاری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سنو، تم لوگ گھروں میں رہتے، نہ نماز پڑھتے، چوپ اور ٹی ویاں دیکھ لیتے، غیبتاں کر لیتے ہوئے، چغلیاں پڑھ لیتے ہوئے، اس کے خلاف اس کے خلاف، اس کی ٹانگ کھینچنا، اس کے ٹانگ کھینچنا، یہی کرتے رہتے عورتیں خالی۔ قرآن پڑھو گے اماں؟ نہیں ہوتا۔ روزانہ کم سے کم ایک یاسین تو پڑھو؟ نہیں ہوتا۔ روزانہ کم سے کم 5 وقت کی نماز سنت و نوافل واجبات کے ساتھ پڑھو؟ نہیں ہوتا۔ تسبیح ہاتھ میں رکھو، اللہ 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 اللہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، کچھ تو پڑھو گی اماں؟ نہیں ہوتا۔ ٹی ویاں دیکھو بولو، فلمہ دیکھو بولو، ڈرامے دیکھو بولو، دونوں چاروں عورتیں ملو، مل کے ادھر کے خبراں کھودو، اس کی ناک کاٹو، اس کے بالاں کاٹو، اس کا مردہ نکالو، یہ سب ہوتا۔ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہمارے مسلمان عورتوں سے۔ فیشن کے کپڑے پہنو بولو، یہاں سے لے کے وہاں تک پورے، وہ گلی میں بھی بیٹھے ہوئے بھی سردی کے اندر، ایک سے اعلی ایک ساڑی پہنیں گے، ایک سے اعلی ایک ڈریس پہنیں گے،
شوہر کی پوری کمائی لے کے جا کے مارکیٹ میں لے کے جا کے 3000 روپے کا سوٹ، 5000 روپے کا سوٹ، 8000 روپے کی ساڑی، 10,000 روپے کا ڈریس، 4000 روپے کا میک اپ، 12,000 کی جویلری، 6,000 روپے کے یہ، 2,000 روپے کے وہ خرید کے لائیں گے۔ مگر میرے رب کا دیا ہوا دین برقع پہننے تیار نہیں ہے۔ برقع پہننے تیار، بولو برقع پہننے تیار نہیں ہے۔ ہیروئن پہنی کہتے وہ ساڑی ہونا، مگر میرے مصطفیٰ کی بیٹی پہنی سے برقع نہیں ہونا۔ خدا را میری بہنوں، تمہارا بھائی تم سے گزارش کر رہا ہے، برقع پہنو میری بہنوں، برقع پہنو۔ برقع مسلمان کی پہچان ہے۔ ہمارے علاقوں میں آؤ، آپ ہماری بیٹیوں سے ملو۔ بنگال کی پوری میری بہنوں کو میری دعوت ہے، آپ آؤ ہمارے علاقوں میں، آؤ کبھی تلنگانہ آؤ، آندھرا پردیش آؤ، کرناٹک آؤ، آپ کو پتہ چلے گا آج برقعے کے لیے ہماری بہنیں جنگ لڑ رہی ہے، جنگ حکومت سے جنگ لڑ رہی ہے۔ اور آپ لوگ اللہ معاف کرے برقع بغیر پہنے کے آج جلسے میں بھی آ کے بیٹھ گئے، بازاروں میں گلیوں میں بغیر برقعے کے نظر آ رہی ہے میری ماں بہن۔ نہ اس کو اپنی عزت کا خیال ہے، نہ مسلمان کی عزت کا خیال ہے، نہ اس کو اپنی آخرت کا خیال ہے، نہ اس کو اپنی جنت کا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ برقعے کا حکم اللہ نے کس شان سے دیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے، آپ اپنی پاک دامن بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اے میرے مصطفیٰ، آپ تمام مومن عورتوں سے جو قیامت تک آنے والی ہیں ان سب سے خطاب ہے، ساری مومن عورتوں سے کہہ دیجئے۔ کیا کہیے؟ کہ جب بھی تم گھر کے باہر نکلو تو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اپنے جسموں کو ڈھانپ کے جلاب برقع پہن کے نکلو۔ قرآن کا حکم ہے برقع پہننا۔ تم لوگ بھی اتنے خطرناک ہے، اپنی اماں کو دوزخ میں بھیجنے تیار ہے مگر برقع پہنانے تیار نہیں ہے۔ اپنی بیگم کو دوزخ میں جلا کے مار دیں گے تم مگر برقع نہیں پہنائیں گے۔ اپنی بہن کو تم خدا کے عذاب کا مستحق بنائیں گے مگر برقع نہیں پہنائیں گے۔ اپنی بیٹیوں کو تم نعوذ باللہ اللہ کے خیز و غضب میں ڈال دیں گے، اللہ کی ناراضگی کا شکار کرا دیں گے مگر تم اپنی بیٹیوں کو برقع نہیں پہنائیں گے۔ کتنی بری بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میری پیاری بہنوں، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تم سے ادباً گزارش کرتا ہوں کیونکہ میں تمہیں میرے جنت میں حضرت فاطمہ کی باندیوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہاری آخرت نجات کے دامن میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں تم سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم آج کے اس جلسے میں بیٹھ کے تم یہ قسم کھا کے اٹھو کہ تم کل سے انشاءاللہ تعالی برقع پہنو گی۔ پہنیں گے انشاءاللہ؟ پہناؤ اپنی بہنوں کو برقع پہناؤ، اپنی بیٹیوں کو برقع پہناؤ۔ بروز محشر حضرت فاطمۃ الزہرا پوچھیں گی اپنی عزت کو غیر مردوں کے سامنے کیوں نیلام کرتی تھی؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ حضرت فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گی ہماری بہن، ہماری بیٹیاں؟ ہمارے پاس 8th کلاس سے بچیاں برقع پہنتی ہیں، حیدرآباد میں، تلنگانہ میں، آندھرا پردیش میں، کرناٹک میں 8th کلاس سے بچیاں برقع پہنتی ہیں۔ 12 سال 13 سال کی عمر کی بچیاں برقع پہنتی ہیں، یا 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، ابھی تک برقع نصیب نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کتنے غیر مرد دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، کتنے غیر مرد۔ ارے کیا آپ ڈریس پہنی پٹھے آج، ارے بہت دھوم دکھ رہی استاد، ارے کیا زبردست دکھ رہی، ارے اس کی بہن وہ برقع پہنی، ارے اس کی بہن وہ ڈریس پہنی، ارے اس کی اماں وہ ساڑی پہنی۔ نعوذ باللہ من ذالک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوری امت کو گناہگار بنا رہے ہیں۔ پہنیں گے انشاءاللہ برقع؟ پہنائیں گے؟
پکا وعدہ پھراؤ میرے بھائی، عمل کراؤ، عمل ہی سب کچھ ہے، عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، سب بیکار ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر الجیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی ہم غلاموں کے آقا سارے ولیوں کے سردار اپنی پوری زندگی میں ایک رکعت نماز بھی قضا ہونے نہیں دیے، ترک ہونے نہیں دیے، پوری زندگی تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے، سارے ولیوں کے سردار ہو کر عبادت کا تقوی کا ایسا اہتمام کرے، ہم غلام ہو کے کیسا کرنا سوچو آپ۔ بغیر عمل کی زندگی کوئی بھی نہیں گزارے میرے بھائی۔ آج آپ جس کلیم اللہ شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ کی محبت میں، ان کی عقیدت میں، ان کی غلامی میں اپنے نام کے ساتھ کلیمی لکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے دلی کی دھرتی پر آرام کرنے والے یہ کلیم اللہ شاہ جہاں بادی کے دو خاص غلام، خاص مرید، خاص خلیفہ حیدرآباد میں آرام کر رہے ہیں، حیدرآباد میں آرام کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف بابا، حضرت شریف بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو معلوم ہے یہ دکن کے بڑے اولیاء میں شمار کیے جاتے ہیں، اور میرا تو اتنا گہرا تعلق ہے ان بزرگوں سے، اتنا گہرا تعلق ہے، خدا کی قسم مجھے جب بھی کوئی ٹینشن ہوتی تو میں یوسف بابا کو یاد کر لیتا ہوں، ان کے دربار میں جا کے بیٹھتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں، اس کے بعد ٹینشن میری ان کی ہو جاتی، وہ اپن ٹینشن فری ہو کے نکل جاتے ہیں وہاں سے۔ حضرت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ، گھر کو جا رہے ہیں۔ ایسی جلیل القدر صاحب کرامت بزرگ ہے، آج بھی سرکار یوسف شریف بابا کے کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ ویسے لوگ بھی اپنی زندگی میں ایک رکعت نماز نہیں چھوڑے، ایک خطا نہیں کرے پوری زندگی میں، ایک برائی نہیں کرے پوری زندگی میں۔ سرکار کلیم اللہ شاہ جہاں بادی کا فیضان بن کے زندگی گزارے۔ آج ان کی نسبت آپ لوگوں کو نصیب ہو گئی، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، یہاں جتنے کلیمی بیٹھے ہوئے بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے آقاؤں سے آپ کا تعلق جڑ گیا ہے۔ اس نسبت پہ فخر کرو، اس نسبت کو سنبھال کے رکھو، اس نسبت کا احترام کرو، اور آقاؤں کے نقش قدم پہ چل کے آخرت کو بہتر کرو۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے اس بھائی کی گزارش پر عمل کریں گے۔ عمل کرو میرے بھائی، عمل ہی سب کچھ ہے۔ روزانہ تسبیح پڑھنے کی عادت ڈالو، 100 مرتبہ درود، 100 مرتبہ کلمہ شریف، 100 مرتبہ تسبیح ملائکہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تسبیح ملائکہ بولتے اس کو 100 مرتبہ، 100 مرتبہ لا حول، 100 مرتبہ استغفار، اتنا تو پڑھو، کم سے کم اتنا تو پڑھو۔ 5 وقت کی نماز، فرائض و واجبات سنت و نوافل کے ساتھ 5 وقت کی نماز، اتنا تو پڑھو کم سے کم۔ اتنا بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر کیسا میرے بھائی کئی کو پیدا ہوئے اپن لوگاں؟ کیا مقصد ہے اپنے پیدا ہونے کا؟ یا دھرتی پہ لوگاں کم تھے، بنگال میں ووٹ ڈالنے والے نہیں تھے جو ہم لوگاں پیدا ہوئے؟ میں امید کر رہا ہوں کہ آج میرے کو خون کی آنسو رویا، میں یہ گلیوں میں لوگاں لے کے پھر رہے، میرے کو وہاں سے لے کے آئے، وہاں سے لے کے آئے، اور یہ مسجد بازو والوں کی، وہ مسجد بازو والوں کی، وہ مسجد بازو والوں کی، یہ مسجد، ارے حضرت یہ تو جمعہ مسجد پہلے ہماری تھی، ان لوگاں لے لیے، پھر آگا حضرت یہ بھی ہماری تھی، ان لوگاں لے لیے۔ کئی کو لے رہا وہ اس کے باپ کی جاگیر رہی، جو بولے وہ لینے کے واسطے۔ ہم لوگاں نماز پڑھتے ہی نہیں، ہم لوگاں تقوی اختیار کرتے نہیں، ہمارا کو لاٹھوریاں ہونا، آوارہ گردی ہونا، گندے گندے فلمیں ہونا، ڈرامے ہونا، ڈرگز ہونا، گانجے ہونا، رات رات بھر چبوتروں پہ بیٹھنا ہونا، آوارہ گردی ہونا، یہ ہماری آوارہ گردیوں کی وجہ سے ان لوگاں غالب آ گئے ہمارے اوپر، ہمارے محلے میں آ کے ہماری مسجدیں چھین لیے ان لوگاں۔ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ کل سے آپ جا کے نماز پڑھو، 1 مہینے کے اندر مسجد آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی تو میرے کو بول دینا آپ۔ خالی ہم لوگ ڈھڈورا پیٹتے رہتے، مسجد چلے گئی، مسجد چلے گئی، مسجد، ارے چلے گئی کہا، تو دے دیا ہو، گئی نہیں وہ۔ تم ہم اگر وہاں نماز پڑھتے تو ہماری مسجد ہمارے انڈر کنٹرول رہتی تھی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ،
تقوی اختیار کریں گے انشاءاللہ. گناہ چھوڑ دو میرے بھائی، بدکاریاں چھوڑ دو، گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، خود بھی بچو دوزخ کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اللہ کہہ رہا ہے بچاؤ دوزخ کی آگ سے بچاؤ. بچیں گے انشاءاللہ، دوزخ کی آگ سے بچیں گے انشاءاللہ، اپنے گھر والوں کو بچائیں گے انشاءاللہ. چلو ہاتھ اٹھاؤ، کون کون ہے جو اپنی امی کو دوزخ میں بھیجنا چاہتا ہے؟ جلدی ہاتھ اٹھاؤ. کون کون ہے جو اپنے بیگم کو دوزخ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کون کون ہے جو اپنی بیٹی، اپنے پیارے پیارے بچوں کو دوزخ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. وہ بچے ہماری اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. آج ہم ان کو نماز نہیں پڑھا رہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا. آج ہم ان بچوں کو طہارت کے مسئلے نہیں بتا رہے، دین کی بات نہیں بتا رہے، تقوی کی بات نہیں بتا رہے، قرآن کی تعلیم نہیں دے رہے. ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. بس اب جنت اور دوزخ کا تعارف سن لو. دوزخ ہمارا کو تعارف نہیں ہے. دوزخ کتنی خطرناک چیز ہے سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخ کی ایک چنگاری معلوم نا چنگاری؟ رسول اللہ فرماتے دوزخ کی آگ سے ایک چنگاری نکال کے اگر دنیا میں ڈال دی جائے تو ساری دنیا جل کے خاکستر ہو جائیں گی، پوری دنیا راکھ بن جائیں گی، پوری دنیا راکھ جل کے، نہ انسان دکھیں گا، نہ جانور، نہ جھاڑ، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ کچھ نہیں، سب جل کے راکھ ہو جائیں گے. خالی دوزخ کی ایک چنگاری اگر دنیا میں پھینک دی جائے تو اتنی خطرناک ہے دوزخ کی آگ. آپ بتاؤ کیا ویسی آگ میں آپ اپنے بچوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے والد کو، اپنے بھائی کو ڈالنا چاہیں گے یا خود کو ڈالنا چاہیں گے؟ نہیں. تو پھر آپ نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھاؤ. آپ نیکی کا کام کرو، اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دو. آپ اچھائی کے کام کرو، ان سے اچھے کام کرواؤ. آپ خود بھی برائی سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی برائیوں سے بچاؤ. گناہ سے بچو اور بچاؤ، بدکاریوں سیاکاریوں سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اب سنو جنت کیا ہے، جنت کیا ہے سنو. جنت میں حور ہے، حور. کیا ہے؟ حور. اور جنت میں ایک عام مسلمان کو کتنی جگہ دی جائیں گی معلوم؟ جنت میں لکھ جا کے عام آدمی کو، مالدہ والے کو، جنتی کو کھڑا کر دیں گے، سنی کو، جنتی کو، جو نیک اعمال کرا، جو ایمان والا تھا، جو نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، شراب سے، جوئے سے، سٹے بازی سے، برائی سے، گناہ سے، زنا سے، عذاب سے بچنے والا تھا، خوف خدا رکھنے والا تھا، اس کو لے جا کے جنت میں کھڑا کر دیں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں اس جنتی سے کہیں گے دیکھتا جا، یہاں سے لے کے وہاں تک، جہاں تک اس کی نظر جائے گی، ادھر جہاں تک نظر جائے گی، ادھر جہاں تک نظر جائے گی، ادھر جہاں تک، سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور تک نظر جائے گی. فرماتے جہاں تک تیری نظر جا رہی ہے وہ سارا کا سارا علاقہ جنت میں تیرے نام پر کر دیا گیا ہے. اتنی جنت دی جائیں گی. اپن دنیا میں ایک چھوٹا گھر بنانے اتنی 25 سال 50 سال 60 سال 70 سال محنت کر رہے، جنت میں تو اتنا بڑا گھر ملنے والا ہے اپنے کو، اتنی بڑی زمین. تو سوچو اس کو کتنی محنت کرنا پڑے گا. اس کو سردیوں میں بھی نماز پڑھنا پڑے گا، سردیوں میں وضو کرنا پڑے گا، سردیوں میں نیند چھوڑ کے نماز کو اٹھنا پڑے گا، طہارت کا، غسل کا اہتمام کرنا پڑے گا، تب جا کے جنت میں جگہ مل جائے گی. یہ ایک ہو گیا بات. دوسری بات دیکھیے، رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں ایک عام جنتی کو 70 حور دیے جائیں گے. 70. سبحان اللہ. کتنے؟ یہاں ایک ہی بیگم ہے، only one. دوسری کرے تو پہلی والی مرڈر کر دے رہی.
ایک ہی بیگم ہے یہاں پہ، دوسری غفلت سے بھی اپن لوگاں نہیں کر سکتے، نہیں تو دونوں مل کے اپنے کو مار دیتے۔ مگر اللہ کا شکر ہے، اللہ اپنے کو جنت میں 70 حور دینے والا ہے، 70 بیویاں۔ اور وہ حور کی شان کیا ہے معلوم نوجوانوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں نیل کٹر سے اپن لوگ ناخن کترتے، دیکھو ناخن کترتے، نیل کٹر سے اپن لوگ کتنا نکلتا ناخن؟ اتنا چھوٹا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں حور کے انگلی کا ناخن کا ایک چھوٹا حصہ نکال کر دنیا میں پھینک دیا جائے تو چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، حور کے ناخن کی روشنی اس پہ غالب آ جائے گی۔ اللہ اکبر! ناخن کا یہ عالم ہے تو پوری حور کا عالم کیا ہوگا؟ ملتی عبادت، تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچو، بدکاریوں سے بچو، سیاکاریوں سے بچو، بغیر طہارت کے رہ رہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ مت کرو ایسا، نہیں کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے۔ اے نوجوانوں تم ایسے بن جاؤ کہ اگر کوئی تمہیں 2 کلومیٹر دور سے بھی آتا ہوا دیکھ لے تو کوئی یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، فلاں کا بھائی آ رہا ہے، فلاں کا دوست آ رہا ہے، دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو پیارے محمد کا غلام آ رہا ہے۔ عاشق بن کے زندگی گزارو، غلام بن کے زندگی گزارو، سنتوں کے پیکر بن کے زندگی گزارو، پیارے مصطفیٰ پہ جان چھڑکنے والے بن کر زندگی گزارو۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔